کلیش آف سیویلائزیشنز میں، اور پھر اس کے 4-5 سال بعد غالباً 2005 میں ہو آر وی اس نے کتاب لکھی۔ کلیش آف سیویلائزیشنز اتنی زہریلی کتاب تھی کہ پرویز مشرف جب پہلی دفعہ کیمپ ڈیوڈ میں بش جونیئر سے ملاقات کرنے، غالباً یہ 2000 کی بات ہے، 2001 ہی کی بات ہے، 9/11 ہونے سے چند مہینے پہلے، تو پرویز مشرف نے بش جونیئر کو یہ کہا تھا کہ اس کتاب کی اشاعت کے اوپر پابندی لگائی جائے، اگر یہ کتاب پھیل گئی، مشرف نے کہا اگر یہ کتاب مسلم نوجوانوں نے پڑھ لی تو ہمیں مسلم معاشروں میں بغاوت کا خطرہ۔ پرویز مشرف نے کیا کہا تھا؟ اگر یہ کتاب مسلم نوجوانوں نے پڑھ لی تو ہمیں بغاوت کا خطرہ ہے، لہٰذا اس کتاب کی کاپیز کو مارکیٹ سے اٹھا لیا گیا۔ میں نے یہ کتاب 2001 میں اپنے امریکہ سے کسی دوست سے منگوا کر پڑھی تھی، اب یہ کتاب ناپید ہے، یہ نہیں ملتی، اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی جو اس کے ایڈیشنز ہیں وہ اب وہ نہیں ہے جو اوریجنل کتاب پہلے لکھی گئی تھی، جس کو کہ اب وہ ایک خفیہ یا سیکرٹ ڈاکومنٹ کے طور پر اس کو مارکیٹ سے اٹھا لیا گیا۔ کلیش آف سیویلائزیشن جو اصل کتاب سیموئلسن ہینٹنگٹن نے لکھی تھی، اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے 1924 میں خلافت ختم کر دی، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، سیاسی طور پر تمام امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا، یہ سعودی عرب ہے، یہ کویت ہے، یہ متحدہ عرب امارات ہے، یہ مصر ہے، یہ بحرین ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ افغانستان ہے، یہ پاکستان ہے، یہ سب پہلے ملت اسلامیہ خلافت اسلامیہ ہوا کرتی تھی۔ یاد رکھیے مسلمانوں کی ایک حکمران ہوتا ہے، وہ خلیفہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، مسلمانوں کے 52 جھنڈے نہیں ہوتے، مسلمانوں کی 52 کرنسیاں نہیں ہوتی، مسلمانوں کی 52 سرحدیں نہیں ہوتی، مسلمانوں کے 52 حکمران نہیں ہوتے، مسلمانوں کے 52 نیشنل اینتھم اور قومی ترانے نہیں ہوتے، مسلمانوں کے 52 آئین نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل امتی کا جسد الواحد، میری امت کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ تو اب یہ اگر ٹانگیں کاٹ دی جائیں، گردن کاٹ دی جائے اور سارے جسم کے 52 ٹکڑے کر دیے جائے تو کیا یہ زندہ رہتا؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ خلافت کا احیاء کرے، اس کے لیے دعائیں مانگا کیجیے۔ سیموئلسن ہینٹنگٹن نے یہ کہا کہ ہم نے خلافت ختم کی، مسلمانوں کی سیاست پوری دنیا سے ختم کر دی، لیکن اسلام ختم نہ ہو۔ ہم نے پوری ملت اسلامیہ اور پوری دنیا میں ہم نے سود، ملٹی نیشنل کمپنیز، بینکنگ کلچر اور ان سارے عالمی استعماری جو معاشی ادارے ہیں، ورلڈ بینک اور IMF، ان کے ذریعے سے پوری مسلم دنیا کی معیشت کو جکڑ لیا۔ پوری دنیا میں ملٹی نیشنلز کا جال ہے جو ان کو برانڈڈ پروڈکٹس مہنگے داموں پر بیچتی ہیں اور سارا ریونیو ان سے کھینچ کر ہمارے ملکوں میں منتقل کر دیتی ہیں۔ ان کے حکمران ان کے اوپر لعنتی قسم کے جابر ٹیکس لگاتے ہیں اور ان کی کھال کھینچ کر اور ان کے خون کے قطرے نچوڑ کر وہ ہمیں دیتے رہتے ہیں IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں کی قسطوں اور سود کی ادائیگی کی صورت میں۔ لیکن اس نے کہا اسلام ختم نہ ہو۔ پھر اس نے کہا کہ ہم نے پوری دنیا میں 6 تہذیبیں اور سیویلائزیشنز اس نے گنوائیں۔ اس نے کہا کہ دنیا کی اس وقت کوئی تہذیب ہمارے سامنے کھڑی نہیں ہے۔ رشین تہذیب کو ہم نے، اس نے کہا کہ ناک رگڑ دیا ہم نے اس کی۔ چائنیز تہذیب اس نے کہا کہ ہم نے ناک رگڑ دیا اس کی۔ اس نے کہا کہ چائنیز کا سوچنے کا انداز وہی ہے جو ایک امریکن نوجوان کا، ان کا بھی ڈرائنگ روم ویسا ہی ہوتا ہے، وہ بھی ویسے ہی بزنس کرتے ہیں، ان کے بھی نارمز، ویلیوز، اقدار، بیہیویئر، کلچر، تھوڑی سی تبدیلی ہے، تھوڑی۔ پھر اس نے کہا ہندو تہذیب ہم نے گرا دی، سکھ تہذیب ہم نے گرا دی۔ ایک ہندو کا ڈرائنگ روم بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے جارج کا ہوتا ہے، جیسے جوزف کا ہوتا ہے، جیسے میکڈونلڈ، جیسے ڈیوڈ، جیسے کسی بھی انگریز کا ہوتا ہے۔ اس کا سوچنے، ایک ہندو نوجوان بھی بالکل وہی مناظر پسند کرتا ہے، بالکل وہی چاہتا ہے کہ بالکل ویسے ہی نائٹ کلبز ہوں، ویسے ہی بغیر نکاح کے لڑکیاں ہو اور اس کے ساتھ اس کی دوستیاں اور ان کے ساتھ رات بسر کر رہا ہو اور کپی چل رہی ہو۔ تو وہی تہذیب ہے، وہی کلچر۔ اس نے پھر کہا کہ ہم نے بدھ مت تہذیب گرا دی، جین مت تہذیب ہم نے گرا دی۔ دنیا میں اس وقت ایک ہی تہذیب ہے
اور وہ ہے ویسٹرن ڈومیننٹ کلچر، وہی مغربی تہذیب، بغیر شادی کے لڑکی لڑکے کے تعلقات اور دوستیاں، والدین کو بوجھ سمجھنا، زندگی میں صرف کیریئر، دولت، اچھی سی گاڑی، لش پش قسم کا ڈرائنگ روم، بہترین قسم کا آفس ہو، اور وہی ٹائی، وہی سوٹ، وہی بولنے کا انداز۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں ہمیں ایک ہی قسم کا کلچر نہیں اب نظر آتا۔ انڈین بھی ویسے ہی سوچتا ہے، وہ بھی کینیڈا اور امریکہ جانا چاہتا ہے، وہ بھی جینز پہنتا ہے، چائنیز بھی وہی چاہتا ہے، سری لنکن بھی وہی چاہتا ہے، ایرانی نوجوان بھی وہی چاہتا ہے، بنگلہ دیش کا نوجوان بھی وہی چاہتا ہے، افغانی نوجوان بھی وہی چاہتا ہے، سعودی بھی وہی چاہتا ہے، وہ بھی انگریزنیاں اور وہی پورنوگرافی، وہی ننگی تصویریں، وہی آدھے آدھے ننگے سینے، یہ سب نوجوان انہی چیزوں کو نہیں پسند کرتے، وہی لپسٹکوں کے اشتہارات، وہی ہوٹلنگ کلچر، وہی ڈیلز، وہی برانڈز۔ یہ پوری دنیا پہ ایک ہی تہذیب نہیں غالب، اس نے یہ پروو کیا کہ پوری دنیا میں صرف اب ایک ہی تہذیب ہے، اور وہ مغربی تہذیب ہے جو غالب ہے۔ ہم نے سب معاشروں کے نوجوانوں کے سوچنے کے انداز کو پلٹ کر رکھ دیا۔ پھر کلیش آف سویلائزیشنز میں وہ کہتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا سیاسی نظام، معاشی نظام اور تہذیبی نظام یعنی سماجی نظام تلپٹ ہو چکا ہے، گر چکا ہے ہمارے آگے گوڈے رگڑ، اور یہ بہت بہت انٹلیکچوئل قسم کا یہودی ہے۔ یہ یہودیوں کے بڑے، سب سے بڑے جو اسرائیل کو پلاننگ کر کے دیتے ہیں، اس تھنک ٹینک کا سربراہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ملت اسلامیہ کی سیاست ڈھہ چکی ہے، معیشت ڈھہ چکی ہے، لیکن مسلم سیولائزیشن، اسلامی تہذیب ابھی بھی ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دے گی۔ ابھی بھی مسلم نوجوان اپنی بہن کی کسی اور نوجوان کے ساتھ دوستی کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کی بہن کسی کے ساتھ پھنسی ہوئی ہو، آپ اپنے دوست کو خوش ہو کر بتاتے ہیں وہ یار آج میں اپنی بہن نے اسے ڈیٹ مار کے دیکھا، بتاتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ جب نوکری لگ جائیں گے تو اپنی امی کو اولڈ ہوم میں پھینکائیں گے اور عید کے عید جا کر ان سے ملا کریں گے۔ آج آپ جو ہے آپ کے سامنے آپ کا دوست سور کا گوشت پکا کر رکھے اور ساتھ میں بکرے کا رکھے تو آپ کس کی طرف ہاتھ لگائیں گے؟ اس نے کہا کہ مسلم تہذیب ابھی ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی، اور اس نے کہا کہ مسلم تہذیب کی کوکھ سے رینائسنس، احیاء اسلام کی چنگاری سلگ رہی۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں، شرر فشاں ہو گیا میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا، میں اپنے آپ کو جلا دوں گا تم لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے۔ اتنی تہذیبی تاریکی ہے، اتنا اندھیرا ہے الہاد اور سیکولرزم اور لبرلزم کا، لیکن تمہیں راستہ دکھانے کے لیے اقبال کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے بھی شعلے نکلیں، دھند نکلتی ہے نا جیسے بندے، شرر فشاں ہوگی آنکھ میں، جب میں اہ بھی کہوں گا تو تمہیں راستہ نظر آئے گا، نفس میرا شعلہ بار ہوگا، اور اگر اس سے بھی راستہ تاریک رہا تو میں اپنے آپ کو جلا کے بھی تمہیں راہ دکھانے کی کوشش کروں گا۔ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں نہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا عیار ہوگا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر، پھر ہوشیار ہو گئے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا شعر، یہ ہوشیار ہونے کو ہے، انشاءاللہ دنیا کی قیادت سنبھالنے کو ہے۔ تو سیمنسن ہنٹنگ کہتا ہے کہ ہماری اس عالمی استعماری نیو ورلڈ آرڈر والی تہذیب کو خطرہ ہے تو اسلامی تہذیب سے، اور اس وقت اس نے لکھا، میں حیران رہ گیا، اس نے کہا کہ ابھی بھی خاندانی نظام موجود ہے، اور اس نے کہا کہ پاکستان کے اوپر سرخ دائرہ لگا دو۔ پوری دنیا میں اگر اسلامک کلچر کا، ناموس رسالت پر کٹ مرنے کا اور خاندانی نظام کا اگر کہیں بھی کوئی گڑھ ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے نوجوان میں ابھی بھی حیا ہے، ابھی بھی غیرت ہے، ابھی بھی وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ گھر گرہستی کرنا چاہتا ہے۔
ابھی بھی دیکھیے نا ہمارے خاندان میں کس طرح سے عورت کی عزت ہے. پہلے آپ کو اپنی بہن سے پیار نہیں ہے, بتائیے. آپ کے ابا آپ کی بہن پر, اپنی بیٹی پر جان نہیں دیتے, کس طرح سے اس کے ارمان پورے کیے جاتے. پھر ایک شادی کی تقریب ہوتی ہے اور وہ باپ جس نے اپنے لخت جگر کو بڑے ارمانوں سے پالا ہوتا ہے, وہ ایک سالے نوجوان کے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ دیتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ میں نے آج اس نوجوان کے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ دے دیا اور ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی. وہ نوجوان اس کو کس طرح چاہت کے ساتھ رکھتا ہے, کس طرح سے اس کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھتا, اور پھر اس کے بطن سے اولاد ہوتی ہے, وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے, وہ ماں جی کرتا ہے. اور جب وہ اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے تو اس کی بہویں آ کر اس کو کس طرح سے امی جی کہہ کر پکارتی ہیں. لیکن ویسٹرن عورت کا حال یہ ہے کہ لڑکی 13 سال کی ہوتی ہے تو اس کا باپ اس کے بیگ میں خود کنڈوم رکھتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں کہاں پر کس لڑکے نے لمیا پا لینا, اور لفٹوں میں اس کی عصمت داری, کلاس میں اس کی عصمت داری, کزنز جب جو مرضی اس کے جسم کو نوچے, محلے دار اس کو پکڑ لے. Sex is no crime if there is no cruelty. یعنی یہ تہذیب ہے, sex is no crime. اور یہ ان کے پوپ نے, میں اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا, یہ پوپ نے کہا تھا. اس پوپ سے پچھلے پوپ بینڈکٹ نے یہ کہا تھا, sex is no crime. اور مارٹن لوتھر نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی عیسائی روزانہ زنا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی پر یقین نہیں. اس نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابن آدم کے گناہوں کا بار لے کر صلیب پر چڑھ چکے ہیں, اب بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ شریعت ہے, اب بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ حساب ہوگا. یعنی یہ ہے ان کی تہذیب. اس نے کہا تھا کہ جو روزانہ عیسائی زنا نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حضرت عیسیٰ کے صلیب چڑھنے کا یقین نہیں. تو یہ ان کی تہذیب ہے. اب وہ لڑکی تھوڑا سا جوان ہوتی ہے, کئی حرامی بچے اس نے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے, اور باسٹرڈ چائلڈ سینٹرز میں جمع کرائے ہوتے ہیں. اب کسی نوجوان کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے, وہ نوجوان اس کو کہتا ہے اسکرٹ پہن اور کما کے لا. یہ نہیں ہے کہ تو گھر میں بیٹھی رہے اور میں کماتا رہا. وہ دفتر میں جاتی ہے, جو مرضی جو ہے وہ اس کے ساتھ انجوائے کرے. اور پھر جب وہ 40 سال کی ہوتی ہے, اس کا شوہر جو ہے 40-42 سال کا ہوتا ہے, عورت 40-45 سال کی عمر میں رہ جاتی ہے. اس کے شوہر کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کا شوہر ابھی بھی 20-22 سال کی لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہا ہے اور نائٹ کلبوں سے برآمد ہوتا ہے, اور یہ اب شدید ڈپریشن کا شکار, شدید تنہائی کا شکار ہے. یہ ہے ان کی تہذیب, ان کی اندر سے کھوکھلی, گندی, بدبودار, مری ہوئی تہذیب, جس کو یہ پوری دنیا کی تہذیبوں پر غالب کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری عورت, یعنی ہماری عورت اگر گھر میں باپ اور بھائی کے سامنے کھانا پکا کر رکھتی ہے تو وہ کیا ہے, وہ بیکورڈ عورت ہے. اس کو کہا جاتا ہے تو کب تک گھر میں رہے گی, تیرا بھائی تو باپ سے پوچھ کر نہیں گھر سے نکلتا, اور تو جو گھر سے نکلتے وہ ابو کو بتانا پڑتا ہے کہ ابو میں یہاں جا رہی ہوں اور میں اس وقت تک آ جاؤں گی, تو کیوں نہیں بغیر ابو کو بتائے گھر سے باہر رہ سکتی. تو کس طرح سے یہ اپنی تہذیب کو غالب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ پاکستان ابھی بھی اسلامی تہذیب کا گڑھ ہے, پاکستان کے گرد سرخ دائرہ لگا لو. پھر آگے چلتے ہیں. Who are we, اس کتاب کا نام ذہن میں رکھ لیجئے, اس کا حوالہ میں بعد میں دوں گا. کسی بھی تہذیب کے بنیادی ماخذ 3 بنیادی سوالات ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی کلچر, کوئی بھی سیولائزیشن یا تہذیب ڈیولپ ہوتی ہے 3 سوالوں کے جوابوں سے. ہر انسانی معاشرے میں اور تاریخ میں کوئی بھی تہذیب ڈیولپ ہوئی ہے تو وہ تصور انسان سے, یعنی انسان کیا ہے, کوئی بھی, یعنی یہ نظریہ کہ انسان کیا ہے. اگر تو انسان ڈارونزم کی بنیاد پر ہے, یعنی ڈارونزم کیا ہے, کیسے باندراں دے پتر ساڈا وڈکا کون سی, باندر بالمانس. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا تہذیب جنم لے گی؟ کیا اس سے وہ تہذیب جنم لے گی جو اپنے آپ کو خدا کا خلیفہ, اشرف المخلوقات, مسجود ملائک اور اس دنیا کو دارالامتحان سمجھنے ہو؟ نہیں, ہم تو وی آر سپر اینیمل,
سپر ہیومن، ہم تو جانوروں کی اولاد ہیں. تو اس سے پھر جو منہ میں آئے بک دو، شرمگاہ کا جہاں مرضی استعمال کرو. اور بھائی میرا موبائل ہے، یہ وہ چارجنگ پر لگا ہوا ہے، میں اس میں جو مرضی سیو کروں، یہ میرے پیسے ہیں، جہاں سے مرضی کماؤں اور جہاں مرضی نائٹ کلب میں خراب کروں، جس کا مرضی استحصال کروں، جو مرضی کر دوں، ماں باپ کی خدمت کروں یا نہ کروں. تو تصور انسان سے، ہندوؤں کا تصور انسان جو بھی تھا آج سے 2000 سال پہلے، اس سے ایک خاص تہذیب نے جنم لی. اسلام کا تصور انسان کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمہیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا، تمہارا ایک رب ہے اور یہ دنیا دارالامتحان. تصور علم، علم کا حقیقی سورس اور منبع کیا؟ یہ جتنا بھی علم ہے یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ والدین سے منتقل ہونے والا علم. یہ سورج کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، میں بڑے سے کیوں تمیز سے بات کروں؟ تصور علم، تصور اخلاقیات، تصور روایات. سائنس یہ کہتی ہے کہ 2 + 2 4. وہی اترتی آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ بتائیے، آپ کی کبھی کسی نبی سے ملاقات ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. آپ کو کیسے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ ایک سکہ ذرائع سے، صالحین کے ذریعے سے علم آپ تک پہنچا ہے. آپ اس سورس آف نالج کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ وہ نبی تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی ان کے اوپر. لیکن صحابیوں نے بھی کیا وحی نازل ہوتے دیکھی؟ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کا بلیف تھا. مجھے یہ بتائیے، سائنس یہ کہتی ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی ہم اس کو نہیں مانتے، ہم تو بھائی کیل ٹھوک کر دکھاؤ، فینومینن ہونا چاہیے. لیکن یہ خود کہتے ہیں. آپ نے کبھی سینٹریپیٹل فورس دیکھی ہے؟ میگنیٹک فیلڈ دیکھا آپ نے کبھی؟ سینٹریفیوگل فورس دیکھی ہے؟ یعنی میٹیریلزم، مادیت، مادی تہذیب، ویسٹرن تہذیب کے سب دعوے جھوٹے ہیں. جب یہ ریلیجن کے ساتھ بات کرتی ہے، دین اور اسلام کے ساتھ بات کرتی ہے، اس وقت بہت لاجیکل پازیٹیو ہو جاتے ہیں یہ لوگ کہ نہیں جی ہم تو اس نالج کو مانیں گے جو پروو ہو سکتا. وہی پروو ہو سکتی ہے، نبی کا ہونا یا نہ ہونا پروف کر کے دکھاؤ. یہ تو پروف نہیں ہو سکتا. No, so I am confused whether there is God or not. I don't think that Muhammad can be followed as a prophet. یعنی شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں پر آ کر یہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن سائنس میں بہت سارے فینومیننز کو بغیر دیکھے مانتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، لیکن ریلیجن میں، اسلام کی حقانیت میں آ کر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں ہمارا نظام تعلیم جو تصور علم دیتا ہے وہ کنفیوژن پر مبنی ہے. وہ کنوکشن نہیں دیتا، وہ ایقان نہیں دیتا، وہ یقین نہیں دیتا. اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، کتاب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، وحی پر ایمان. ہمیں کنفیوز کیا جاتا ہے اس پورے لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے فریم ورک میں، اور ہمارا بلیو کیا جاتا ہے کس کے اوپر؟ یعنی آپ نے یہ دیکھا ہے کبھی کہ زمین گول ہے؟ بتائیں کس نے دیکھا ہے زمین گول ہے؟ آپ نے زمین کو اوپر سے دیکھا؟ میں یہ کہتا ہوں، فرض کریں میں کہوں کہ نہیں بھائی زمین تو ریکٹینگولر ہے، یا زمین تو سکیئر ہے، کیوبک ہے. آپ کہیں گے جا زمین تو گول ہے. اس لیے کہ آپ کو یہ سائنس نے کہا زمین گول ہے. آپ اسی تصور علم کے شیدائی ہیں اور اسی کو حرف آخر مانتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ یار یہ شراب جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج کل کی ڈسٹلری کی شراب حرام ہے کہ نہیں حرام ہے، اور بھائی وہ اور شراب تھی اور شراب تھی، آپ فوراً کنفیوز ہو جائیں. آپ سائنٹیفک فینومینن کے بارے میں کبھی کنفیوز نہیں ہو. اگر میں آپ کو کہوں گا کوئی نیوٹن شوٹن نہیں سی گا، وہ بھائی ہے گا سی، آپ لڑنے پر آ جائیں گے. تو تصور علم جو ہے یہ تہذیب کا ماخذ اور منبع ہوتا ہے. آپ نے کسی نے قائد اعظم کو دیکھا ہوا؟ کون آپ میں سے بتائیں، ہاتھ کھڑے کریں، قائد اعظم کو کون ملا؟
کون ملا ہوا آپ میں سے بتائیں یار، بتائیں نا، کوئی ملا ہوا؟ کوئی بھی نہیں ملا ہوا۔ اچھا، قائد اعظم جو ہے وہ کیسے انسان تھے؟ محنتی تھے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، قائد اعظم ایماندار تھے؟ قائد اعظم ایماندار تھے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نہیں، آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں یار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ بک کے اوپر بلیو کرتے ہیں، آپ نے ٹیکسٹ بک میں پڑھا ہے۔ It means that you believe on some books rather than قرآن۔ ہمارا قرآن کے علاوہ بھی کئی کتابوں پر ایمان ہے۔ اچھا چلیں، آپ میں سے کسی نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو چھو کر دیکھا؟ چھو کر ٹچ کیا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے تو ٹچ نہیں کیا اس کو۔ بکس، تصور علم، ہم بہت ساری چیزوں کو بغیر دیکھے ٹیکسٹ بکس کی وجہ سے ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے اوپر۔ اور یہ سائنٹیفک جو ہمارا ایک ویسٹرن تہذیب نے مائنڈ بنا دیا، میں سائنس کو نگیٹ نہیں کر رہا، لیکن سب سے زیادہ ایتھنٹک سورس آف نالج وہی ہے، اللہ کی کتاب ہے، دین ہے، نبی کی تعلیمات ہیں، اسلاف کی روایات ہیں۔ اور اس سے جو تہذیب جنم لیتی ہے وہ تہذیب ہوتی ہے جس میں حیا ہوتی ہے، جس میں پاکیزگی ہوتی ہے، جس میں سچائی ہوتی ہے، جس میں ادب ہوتا ہے، جس میں حسد نہیں ہوتا، لیگ پولنگ نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتا، زنا نہیں ہوتا، حرامی بچے نہیں ہوتے، سود نہیں ہوتا، حرام خوریاں نہیں ہوتی، خدا کا خوف ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے درد ہوتا ہے، دل صاف ہوتے ہیں، محبتیں ہوتے ہیں، مضبوط خاندانی نظام ہوتا ہے، یہ تربیت گاہیں ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تہذیبیں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ بنیادی طور پر تہذیب، تصور انسان کیا، تصور علم کیا، تصور کائنات کیا۔ یہ کائنات کیا ہے؟ ایک تہذیب یہ ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ قرآن کو پڑھو خدا کے لیے، قرآن کو پڑھو۔ قرآن نے ہر باطل افکار اور نظریے کا رد کیا، سیکولرزم، لبرلزم، ہیومنزم، فیمنزم، لاجیکل پازیٹیوزم، ہر باطل نظریے کا رد کیا ہے قرآن۔ ایک مائنڈ سیٹ، ایک تصور کائنات یہ ہے کہ او بھائی مارو موجے، بابر بارش کوش کے عالم دوبارہ نیس، من کی مان، جیلے اپنی زندگی، سٹنگ پی، ڈیو پی اور کھڑبازیاں مار اور تیرے کانوں میں ٹوٹیاں لگی ہونی چاہیے۔ یہ ہے تہذیب۔ اور ایک تصور انسان یہ ہے، اور دوسرا تصور کائنات یہ ہے ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی شروع ہونی ہے۔ محمد بن اشرف جو یہاں کھڑا ہوا نظر آیا، that is not reality. Maybe I am standing here or not. This is not sure کہ I am standing here. Because I don't think that whether I exist or not. میری ایگزسٹنس ایک شبہ ہے، یہ دنیا ایک شبہ ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ بلڈنگ اور عمارت اصل نہیں ہے، یہ پروجیکٹر اصل نہیں ہے، یہ گھڑی کی ٹک ٹک اصل نہیں ہے، یہ موبائل اصل نہیں ہے، یہ یونیورسٹی اصل نہیں ہے، یہ روڈ پر ٹریفک اصل نہیں ہے، یہ رشتے اصل نہیں ہے، اصل زندگی ابھی شروع ہونی ہے یار۔ This life is not real. جبکہ یہ تہذیب کہتی ہے کہ this is the life. کون سی زندگی؟ ایک بن دیکھی زندگی کے پیچھے اس دنیا کی موجیں ترک کر دو، جبکہ یہ سائنس میں بہت ساری بن دیکھی چیزوں کو خود مان رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو بات جس کی طرف نبی دعوت دے رہا ہے، ذالک الکتاب، اور یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ان متقیوں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اس زندگی پر ایمان لے۔ اب دیکھو یہاں سے تہذیب کے کانٹے بدل گئے، ٹریک بدل گئے۔ پوری دنیا میں کون سی تہذیب غالب ہے؟ جو سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے، اور تصور علم صرف سائنس اور آکسفورڈ، کیمبرج، میساچوسٹس، ان یونیورسٹیوں کی لائبریریوں سے اور پروفیسروں سے اور ڈاکٹریٹ کے تھیسس سے جو نالج آ رہا ہے، دیٹ از دا ریئل نالج۔ جبکہ میں یہ یہاں پر کھڑے ہو کر بلیف کی سطح سے بھی اوپر یہ کہتا ہوں کہ علم کا منبع القرآن ہے اور میرے نبی کی حدیث۔
کیا آپ بلیو کرتے ہیں اس کے اوپر؟ تو کسی بھی تہذیب کے بنیادی ماخذ کیا ہے؟ یہ 3 سوالات. یہی سے قانون بنے گا, یہی سے کلچر اصل میں تہذیب کا سب کمپوننٹ ہوتا ہے, رہن سہن کا طریقہ. یہی سے ڈرائنگ روم کا سٹائل بنے گا, یہی سے آپ کے ولیمے کی تقریب کا پیٹرن سیٹ ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ جب ان 3 سوالوں کے جواب آپ کو کلیئر ہو جائیں تو آپ کی تہذیب بدل جائے, آپ کی اخلاقیات اور گفتار اور آپ کا کردار اور کریکٹر بدل جائے. تہذیب اور عقیدے کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایک اور کپ اگر چائے کا مل جائے یا گرم پانی کا تو بولنے میں مجھے ہمارے اس تھیسس کا اگلا سب ٹاپک کہ تہذیب اور عقیدے کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے, اس ہائپوتھیسس کو اب میں پروف کروں گا. اب تک کی جتنی بھی ٹاک ہوئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ کسی بھی قوم کی جو سویلائزیشن اور تہذیب ہوتی ہے اس کا اور ان کے ڈوگما کا یعنی بلیف سسٹم کا خاص تعلق ہوتا ہے. جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کی تہذیب کو اڈاپٹ کر لیتی ہے تو ان کے عقیدے کو بھی اڈاپٹ کر لیتی ہے. پہلے ایک قوم دوسری قوم کی تہذیب کو اپناتی ہے, یعنی ان کا تصور انسان, تصور علم اور تصور کائنات کو. اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی قوم آپ کو اپنا تصور کائنات اور تصور انسان اور تصور علم گھوٹ کر پلائے. یہ کیمپینز کے ذریعے سے ہوتا ہے, یہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, یہ جامعات کا اور آپ کے ارد گرد حتیٰ کہ آپ کی برادری کا بھی ایک خاص کلچر ہوگا جو کہ ان 3 سوالوں کے اوپر بیس کر رہا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ابا آپ کو یا آپ کی اماں یا آپ کا پھپھا یا آپ کا دوست یا آپ کا پروفیسر آپ کو یہ بٹھا رہا ہو او پتر دنیا بس اتھی یا موجہ مار او بھائی سائنسی اثر علم ہے. نہیں, انوائرمنٹ, ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جو ان 3 جس کو ہڈن کریکولم آف دا سویلائزیشن کہتے ہیں. تہذیب کا نصاب مخفی, ہر تہذیب ایک خاص ہڈن کریکولم اور ایجنڈا رکھتی ہے اور اپنا انوائرمنٹ کے ذریعے سے نوجوانوں کے ذہنوں کو اپروچ کر رہی ہوتی ہے. اور رفتہ رفتہ ان نوجوانوں کا ان 3 سوالوں کے بارے میں یقین ختم ہو جاتا ہے, وہ یقین جو وحی نے دیا ہوتا ہے, جو نبی نے دیا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ اپنی تہذیب کو چھوڑ دیتے ہیں نوجوان, اور جب نوجوان اپنی تہذیب کو چھوڑ کر کوئی دوسری تہذیب اپناتے ہیں تو پھر اسی تہذیب کا ڈوگما یا عقیدہ بھی اپنا لیتے ہیں. جب کوئی قوم, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کی تہذیب کو اڈاپٹ کر لیتی ہے تو ان کے عقیدے کو بھی اپنا لیتی ہے. بڑے دن کی چھٹی 25 دسمبر کی اور عیسائیوں کو مبارکیں دینا اور ویلنٹائن کلچر. 25 دسمبر پتہ ہے کرسمس کیا ہوتا ہے؟ God has the son. کرسمس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ خدا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کیا خدا کا بیٹا ہے؟ بتائیے. کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہاں جیزس پیدا ہوا, مبارکیں دو ایک دوسرے کو. اور یہ جب کلچر بنتا ہے تو پھر عقیدہ بھی وہی بن جاتا ہے. ہمارے حکمران اور ایلیٹ کلاس باقاعدہ ایک دوسرے کو 25 دسمبر کو مبارکیں دیتے ہیں, ہیپی کرسمس. سب سے پہلے ہم محمد بن قاسم کی مثال لیتے ہیں. محمد بن قاسم کب آئے؟ 712. 712 میں آئے. سندھ باب و اسلام میں, ٹھیک ہے.
ہم سب کیا ہیں؟ ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے وڈکے کیا تھے؟ ہندو تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضل کیا، محمد بن قاسم آئے۔ محمد بن قاسم نے آ کر یہاں پر کوئی پریس کانفرنس کی تھی، آپ نے تبلیغی جماعت نکال دی تھی اور ہندو چلے لگاتے تھے، بتائیے تبلیغی جماعت کو فضائل جو ہے محمد بن قاسم نے ہندوؤں کو بٹھا کر فضائل اعمال کا درس دیا تھا، کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے محمد بن قاسم اور اس کے ساتھ آنے والے فوجیوں نے جب راجہ داہر کو شکست دی تو صرف اور صرف انہوں نے اسلامک سویلائزیشن کو پریکٹس کیا اور ڈیمونسٹریٹ کیا۔ تو چھوت چھات پر مبنی انتہائی فرسودہ ہندو تہذیب اسی وقت دم توڑ گئی۔ مسلم تہذیب، زبردست قسم کی مسلم تہذیب کے سامنے ایک دن اور لمحہ بھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے شودر، کھیش، برہمن اور جو ہے وہ جوک در جوک کلمے پڑھتے ہوئے کہ یہ پاکیزگی اسلام، یہ مساوات، یہ سادگی، کوئی چھوت چھات نہیں، کوئی ضعف العقیدہ نہیں، ایک صف میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں رب کے سامنے، ایک ان کا رب ہے، اس کی یہ صفات۔ تو صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، انہوں نے تہذیب اسلام اپنائی تو ان کو عقیدہ چینج کرنے میں 1 منٹ لگا۔ بات سمجھ آئی؟ تہذیب اور عقیدے کا کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کے بعد دوبارہ آ جائیں، ہندوؤں نے ایک اکبر اعظم کے دور میں ایک بہت بڑی پلان کیا کہ یہ مسلم کیا ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں تو تھوڑے سے، اصل میں تو یہ دھرتی ماتا تو ہماری ہے، ہندوستان، مہا ہند، اور یہ مسلم باہر سے آئے، انہوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ زیادہ تر کیونکہ جو مہاراجے تھے وہ مسلمان تھے، ریاستوں کے سربراہ، گورنرز وغیرہ اور فوج کے سپاہ سالار، انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہم محل سے اپنی تحریک کا آغاز کرتے، انہوں نے ایک ہندو مہارانی بہت سندر قسم کی، بہت خوبصورت پٹولا، وہ اکبر اعظم کے حرم میں داخل کر دی۔ اس نے کیا کہا، اکبر اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا، ہے تو اس کو کھوسڑ تھا، بابا تھا، لیکن آپ کو پتا بادشاہوں کے بھی اپنے لچھن ہوتے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، ہندو عقیدے کی ایک دن بھی اکبر اعظم کو تبلیغ نہیں کی اس نے، یعنی وہ مشنری لڑکی تھی، وہ باقاعدہ پلان سے انجیکٹ کی گئی تھی حرم میں، اور اکبر یعنی اس کی محبت میں گرفتار ہوا۔ آج بھی انڈین میڈیا یہی کر رہا ہے، اپنی خوبصورت لڑکیاں مارکیٹ سے اٹھاتا ہے، ان کو آدھے کپڑے پہناتا ہے، اور مسلمانوں کے جو ہے وہ بہت سارے نوجوان لڑکے، وہ اس نے صرف یہ کہا، مہاراج اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو السلام علیکم کی بجائے نمستے کہیے۔ مہاراج فرق ہی کیا ہے اس نے السلام علیکم کہہ کر اس کو اور دھیرے دھیرے نمستے کہنا شروع کر دیا، صرف کلچر میں اس نے رنگا اس کو۔ مہاراج اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو تلک لگا دی۔ اکبر یہاں پر تلک لگا کر دربار میں آ کر بیٹھنا شروع ہو گیا۔ مہاراج اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آج ہم ادھر پاؤں کر کے سوئیں گے، کعبے کی طرف پاؤں کر کے سونا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ یہ ہوا، آپ کو پتا ہے کہ ہم دوبارہ ہمارے بڑے سارے جو ہے خدا نہ خاصہ جہنم کے گڑھے پر پہنچ گئے تھے۔ اکبر دوبارہ اسلام سے پھر گیا، اس نے ایک دن بھی ہندو مت کی تعلیم نہیں دی، صرف ہندو کلچر میں رنگ دیا۔ اکبر نے پورے ہندوستان سے مسجدوں کو تالے لگوا دیے تھے، اور ان مسجدوں میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ دین اکبری کے نام سے اس نے ایک نیا دین گھڑ لیا جو کہ ہندو مت کا چربا تھا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی، جس کو قید کر لیا گیا، اس نے کال کوٹری سے تحریک چلائی اور خطوں کے ذریعے سے دوبارہ اس نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا، رویا اللہ کے سامنے، استخارے کیے، اور اپنی تحریک کو خطوں کے ذریعے سے جیل سے منظم کیا۔
اور اکبر تو اسی دین پر مر گیا، لیکن الحمدللہ اس کا بیٹا جہانگیر، یہ بھی شروع میں شیخ احمد سرہندی کے بہت خلاف تھا، لیکن بعد میں پھر شیخ احمد سرہندی کے ہاتھ پر ہی قبول اسلام دوبارہ کیا جہانگیر نے، شہزادہ سلیم نے، اور ان کے ہاتھ پر ہی بیعت ہو گیا، ہم دوبارہ مسلمان ہوئے۔ تو تہذیب اور عقیدے کا باہمی تعلق آپ کو سمجھ آیا؟ جب کوئی قوم یا شخص یا فرد یا خاندان کسی دوسری قوم کی تہذیب اور کلچر کو اپنا لیتا ہے تو پھر ان کا عقیدہ اپنانے میں اس کو دیر نہیں لگتی۔ تو آگے آ جائیے، علماء اور صوفیہ کی کاوشیں۔ محمد بن قاسم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہندوؤں ہی کی اولادوں میں سے اور کچھ باہر سے بھی مائگریٹڈ اللہ نے علماء اور صوفیہ اٹھایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس مئة كل عام من يجدد لها دینها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، میں آخری نبی ہوں، لیکن اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے شخص کو، ایسے بندوں کو اٹھائے گا جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء کر دیں گے، اس کی تجدید کر دیں گے، ان کو مجددین کہتے ہیں۔ تو علماء کرام کا خیال ہے کہ اس وقت کتنا ہجری چل رہا ہے؟ 1442 ہجری چل رہا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے 1442واں سال چل رہا ہے۔ پہلے 1000 سال میں سارے مجددین آئے ہیں عرب میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام بخاری، امام ابن تیمیہ، امام ابن حزم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، تمام یہ جتنے یہ سب مجددین دین تھے۔ لیکن اب پہلے 1000 سال، لیکن جو اگلا 1000 سال تھا، اسلامی اگلا 1000 سال جو کہ شروع ہوا آج سے، جس کا 442واں سال چل رہا ہے، اس وقت سے مجددین کا سلسلہ شفٹ ہو گیا ہے برِ صغیر میں۔ اس لیے شیخ احمد سرہندی کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں، یعنی الف کہتے ہیں 1000 سال، دوسرے 1000 سال کا پہلا مجدد الف ثانی۔ اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ، اس کے بعد سید ابو العلا مودودی، مولانا الیاس سری تبلیغ جماعت والے، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار احمد، یعنی یہ زمین اٹھی پڑی ہے الحمدللہ ایسے لوگوں سے جنہوں نے دین یہاں سے، اور پاکستان اس وقت اسلامی تحریکوں کا گڑھ ہے۔ حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع کہاں پر ہوتا ہے؟ لیکن لوگ حرمین کی اپنی برکات ہے، اپنی برکات ہے، لیکن مجھے اقبال نے کہا تھا کہ ہے اگر ہنگامہ طواف و حج باقی تو کیا ہے، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نام۔ پہلے حج ہوتا تھا، وہاں سے لوگ روشنی لے کر نکلتے تھے، اسلام کی سربلندی کا مشن اور ایجنڈا لے کر نکلتے تھے۔ حج کا اجتماع اس لیے رکھا گیا تھا، لیکن اب وہ جب سے یہ ٹکڑیاں ہوئی ہیں اور آل سعود ہے اور اب محمد بن سلمان کی بغیرتیاں، جو لکھی ہوئی تقریر بادشاہ جاری کرتا ہے، وہ آپ دیکھیے خطبہ حج کیا ہوتا ہے، یعنی کھسی کرنے کا پروگرام ہے، معاذ اللہ بڑے سخت الفاظ کر رہا ہوں۔ کوئی اسلام کا وہ نہیں کہ کیوں ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، مسلمانوں کیوں ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں، کیوں برما میں ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اٹھو، ہم نے ان ظالموں کو الٹنا ہے۔ یہ کبھی آپ نے ایسا خطبہ حج سنا؟ الٹا یہی کہا جاتا ہے نہیں مسلمان نوجوان جو ہیں وہ اب یہ کریں، بس اخلاقیات کو سنبھال۔ مجھے اقبال نے کہا تھا کہ یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، پہلے تکبیر مسلسل اور اللہ کی بڑائی اور اس کے کلمے کی سربلندی کے خطبہ حج ہوا کرتے تھے، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، اور اب وہاں پر کہا جاتا ہے کہ بس تسبیح پھیری جو نمازاں پڑھی جاتی۔ وہ مسلک مردان خود اگا و خدامس، یہ مذہب ملاؤں جمادات و نباتات۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو پتھر بھی کر رہا ہے، یہ فلیکس بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن اس کی تسبیح بیان کرنے سے اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے۔ بکری بھی نماز پڑھتی ہے، بالکل قرآن میں ہے۔
کلن قد علم صلاتہ و تسبیح. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہر چوپائے کو، پہاڑ کو، سورج کو، چاند کو، کائنات کے ایک ایک ذرہ نماز میں ہے، لیکن تم نہیں جانتے ہم نے اپنے ہر ایک کی نماز کا اور تسبیح کا علیحدہ طریقہ. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس بھائی کی اور تم لوگوں کی نمازوں سے اور تمہاری تکبیرات سے دنیا گونجے، کفر سمٹے اور اللہ کا کلمہ بلند ہو. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے چادریں اوڑھنے والو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوسری وحی میں یہ کہا گیا، چادر اوڑھنے والے اب کھڑے ہو جائیے. قم فانذر، اور دنیا کو ڈراؤ اور رب کی بڑائی اور اس کے نظام کو قائم، غالب اور نافذ کر کے دکھاؤ. اب یہ سب کچھ نہیں ہوتا، خطبہ حج میں نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں بڑے بڑے اجتماعات، جماعت اسلامی، اسلامی جمعیت طلبہ کے اجتماعات، تبلیغی جماعت کے اجتماعات، جہادی تحریکوں کا گڑھ رہا ہے. اب تو جو ہے وہ FATF کی وجہ سے جہادی تحریکوں کو کرش کر دیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کا چنا ہوا خطہ، بھائی ہم چنے ہوئے لوگ ہیں. پوری دنیا میں یہی وہ خطہ ہے کہ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے لیا. جرمنی کے پاس ایٹم بم ہے، جاپان جس کی مصنوعات اور ٹیکنالوجی کا پوری دنیا میں توتی بولتا ہے اس کے پاس ایٹم بم ہے. کینیڈا جو امریکہ کی بغل میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ایٹامک کلب میں ہے. اللہ نے اس قوم کو دیا. کوئی خاص اللہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے. 63% یوتھ پاپولیشن، اسلامی تحریکوں کا گڑھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے بندے اٹھائے گا جو اس کے دین کا حیا کر دیں. تو علماء اور صوفیاء جا بجا یہاں پر آئے. وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ صرف ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. ان کو اپنی تہذیب میں اور اسلامی رنگ میں رنگ دیتے تھے. وہ کہتے تھے مہاراج کلمہ پڑھا دیجئے. موجودہ دور کے سیکولر مسلمان جو ہیں آج وہ اپنے عقیدے سے کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ ان کو اسلام کی حقانیت یعنی مسلمان عورت پردہ کیوں کرے، اسلام کی سربلندی کے لیے اولادوں کو کیوں وقف کیا جائے، سود کا بائیکاٹ کیوں کیا جائے. یہ کنفیوز ہے ہمارے یہ جو لبرلز ہیں، یہ جو ایلیٹ کلاس ہیں، یہ حکمران طبقہ جو ہے، یہ صنعت کار ٹائپ جو لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہوں نے سب سے پہلے ویسٹرن تہذیب کو اپنایا ہوا. ڈیول نیشنلٹیز ہیں، امریکہ کی شہریتیں ہیں، وہاں جاتے ہیں ان کے پلازے، ان کی روڈیں، ان کی ترقیاں، ان کی گاڑیاں اور ان کی ننگی عورتیں، وہ چٹے پنڈے اور وہ جو ہے وہ بڑے بڑے ان کے پلازے اور کارپوریشنز اور ادارے اور یہ سب کچھ لے کر انگیش بدندان ہوتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ساڈے نال تے انگریز چنگے نے، وہ لہم نہیں توڑ دے، وہ گند نہیں پان دے. یعنی عجیب و غریب قسم کے جس کہتے ہیں یتخبط الشیطان. ایسے لگتا ہے جیسے جو باہر سے امریکہ یا برطانیہ سے ہو کر آتا ہے، جیسے شیطان نے اس کو ٹچ کر لیا. انہی کے قصیدے اصل میں ان کے تہذیب سے مروب ہیں، ذہنی غلام ہیں. اسی وجہ سے اسلامی عقیدے سے محروم ہیں یہ لوگ، یہ سیکولرسٹ جو. بات سمجھ آ رہی؟ آگے چلو، تھک تو نہیں گئے؟ تہذیب کسی قوم کا آخری حساب ہوتا ہے. کسی قوم کے عقیدے کا، یعنی ہمارا اللہ پر جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید اور ایمان پر رسالت، اس کا آخری قلعہ اسلامک تہذیب. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عقیدہ توحید اگلی نسلوں میں منتقل ہو تو آپ کو اسلامی تہذیب کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیں، اس کو جب بھی ڈال لیں اور اپنے آپ کو اسلامی تہذیب میں رنگ لیں. جب کوئی مفسود قوم اپنی تہذیب چھوڑ دیتی ہے تو مکمل فتح ہوتی ہے. اور یہی سیموئلسن ہینٹنگٹن کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک مسلم قوم اور پاکستانی یوتھ، اور اس وقت اس نے لکھا تو میں حیران رہ گیا، اس نے کہا کہ ابھی بھی مسلم معاشروں میں ان کی بیٹیاں جب چست لباس یا باریک لباس پہن کر نکلتی ہیں تو بھائی کو غیرت آتی. آپ کی بہن ٹائٹس پہن کر نکلتی ہے اور اتنی کرتی پہن کر نکلتی ہے، آپ کو غیرت نہیں آتی؟ آتی ہے نہیں آتی؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں کہ جب تک یہ اسلامی تہذیب کو نہیں چھوڑیں گے ان میں دوبارہ احیاء اسلام کی چنگاری سلگتی رہے. اور اس چنگاری کو بجھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو ویسٹرن کلچر میں بالکل رنگ دیا جائے. ان کی لڑکیوں کو اور لڑکوں کو ہر یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن، کالجوں تک کو ایجوکیشن آ گئی ہے. اور ڈیٹنگ کلچر، یعنی میں تو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جاتا رہتا ہوں نا، جو ہو رہا ہے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا شرم کے مارے.
11 12 سال کی لڑکیاں کے جو لچھن ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ اور ہی قسم کی کوئی مخلوق پیدا ہو گئی, عجیب و غریب قسم کی کوئی مخلوق ہے یہ جو 12 13 سال کے نوجوان, اور مزاحمت چھوڑ کر ذہنی غلام اور نکال بن جاتی. جب کوئی قوم نکال بن جاتی ہے اور ذہنی طور پر مروب ہو جاتی ہے تو وہ بالکل ریزسٹنس چھوڑ دیتی ہے اور عقیدہ بھی اپنا لیتی ہے. ایرانی تہذیب, تاتاری تہذیب اور انگریز تہذیب کی مثالیں دیکھیے. مسلمانوں نے ایران کو, ایرانین سیولائزیشن جو تھی اس زمانے کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کی اسٹرانگ ترین سیولائزیشن تھی. عربوں کے پاس بھی اتنی اسٹرانگ سیولائزیشن نہیں تھی کیونکہ عربوں کی تہذیب اس وقت ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تھی, دوسری قومیں اس کو اڈاپٹ نہیں کرتی تھی. ایرانی تہذیب, مجوسی تہذیب جس کو کہتے ہیں, آتش پرست تہذیب, ان کی سیولائزیشن, ان کا قالین کلچر, ان کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار اور ان کی خوبصورت لڑکیاں, ان کے گفتگو اور ان کی ٹریڈنگ اور ان کے بزنس مین, یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے ایرانی تہذیب اس وقت. لیکن جیسے ہی ایرانی تہذیب, ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا ہے اور انہوں نے دل سے مسلم تہذیب کو اپنی اس وقت کی ایرانی تہذیب سے برتر مانا, تو ایرانی تہذیب ختم ہو گئی. ان کی زبان تک عربی ہو گئی, ان کا کلچر سارا عربی ہو گیا اور وہ مسلم عقیدے میں رچ بس گئے. اور وہاں پر آج تک اس کے بعد کبھی دوبارہ مجوسیت کی تحریک تو نہیں چلی نا. شیعہ سنی اختلاف ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن ایرانی تہذیب صرف ایران نہیں ہے, یعنی یہ اس وقت یہ پورا ایک فارس کا خطہ تھا, موجودہ ایران نہیں, پورا ایک بہت بڑی ایک تہذیب تھی اور خطہ تھا جس کے اوپر یہ تہذیب غالب تھی. وہاں پر پھر مسلمانوں کے آنے کے بعد ایک دفعہ بھی دوبارہ سے وہاں پر کوئی مجوسیت کی تحریک نہیں چلی, اس لیے کہ انہوں نے مسلم تہذیب کو اپنے سے بدتر مان کے اپنی تہذیب سے وہ دستبردار ہو گئے. تو جب کوئی قوم اپنی تہذیب سے دستبردار ہو جاتی ہے تو وہ فاتح قوم کے عقیدے سے بڑی کمفرٹیبل ہو جاتی ہے. تاتاریوں نے بغداد تک پر قبضہ کر لیا تھا, دریائے, یعنی ہمارا حکمران, ہمارا کیا تھا, وہ خلافت اسلامیہ کا کیا تھا, اسلام آباد تھا. وہ خلافت اسلامیہ کا کیا تھا, کیپٹل سٹی تھا, دارالخلافہ تھا بغداد. دریائے دجلہ اور فرات کیا کر دی انہوں نے, سرخ کر دی, لائبریریاں جلا دی. لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی تاتاری وحشی تہذیب کو قبول چونکہ نہیں کیا, اس لیے کبھی بھی مسلمانوں نے ان کا سیاسی غلبہ بھی نہیں کیا. جیسے ہی تاتاریوں کی لعنت, آدھی سے زیادہ دنیا تاتاریوں نے فتح کر لی تھی, کہاں ہے تاتاری تہذیب اب؟ اس لیے کہ تاتاری تہذیب کو کبھی بھی برتر تہذیب نہیں مانا گیا. ان کے پاس صرف فوجی طاقت اور ظلم کی طاقت, ان کی تہذیب ایسی نہیں تھی کہ اس سے مسلمان کبھی بھی مرعوب نہیں ہوئے. ہاں, موجودہ جو ویسٹرن تہذیب ہے یہ چونکہ جھوٹے سچے علم کی بنیاد پر کھڑی ہے, یہ بڑا اہم نقطہ. تاتاری تہذیب علم کی بنیاد پر نہیں کھڑی تھی. ان کے پاس اسکالرز نہیں تھے, تھیورسٹ نہیں تھے, سائنسدان نہیں تھے, رائٹرز نہیں تھے, ماہرین اخلاقیات نہیں تھے. وہ بس ایک فوجی طاقت, ظلم تھا. آتے تھے بستیوں کو تاراج کر کے وہاں پر اپنا گورنر مقرر کر کے آگے لوٹ مار کر کے چلے جاتے. لیکن اس وقت کی انگریز تہذیب کے پاس کیا ہے, علم بھی ہے, وہی پر مبنی علم نہیں, سچا علم نہیں, لیکن بہرحال بکش نالج تو ان کے پاس ہے نا, کتاب بینی تو ہے, لائبریریاں تو ہیں, یونیورسٹیاں تو ہیں. دنیا میں اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے امام تو یہی ہیں, گیجٹس تو یہی دیتے ہیں, مشینری تو یہی دیتے ہیں, طیارے تو یہی بناتے ہیں, سپر کمپیوٹرز تو یہی انوینٹ کر رہے ہیں نا. تو اس وقت ان کے پاس کیا ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, دنیاوی اور اصلی علوم بھی ہے, سسٹمز بھی ہیں, ادارے بھی تو یہی کھڑے کرتے ہیں نا. پارلیمنٹ کا نظام کہاں سے آیا, انہوں نے دیا. منسٹری کیسے چلتی ہے, انہوں نے دیا. پولیس کا نظام کیسے چلتا ہے, انگریز نے دیا. یونیورسٹی کیسے رن ہوتی ہے, انگریز نے دی. تو سسٹمز چونکہ انہوں نے دیے ہیں, اس وقت پوری دنیا کے سسٹمز یہ چلا رہے ہیں, ان کے دیے ہوئے پیٹرنز کے اوپر سسٹم چل رہے ہیں, اس لیے ان کی تہذیب غالب ہے اور آج کا مسلمان اس سے مرعوب ہے. تو اس وقت کے نوجوان نے انگریز تہذیب کو
غالب تہذیب کے طور پر ذہنی قلبی طور پر تسلیم کر لیا، اس لیے آج کے مسلمان کا عقیدہ اور اسلام کے اوپر بلیف خطرے میں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ چلے جی، یہاں تک تہذیب کیا کرتی ہے، تہذیب کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، تہذیب اور عقیدے کا کیا تعلق ہوتا ہے، کوئی قوم مکمل طور پر کنکر کب ہوتی ہے، جب وہ اپنی تہذیب چھوڑ کر دوسری قوم کی تہذیب کو اختیار کر لیتی ہے۔ ابھی ہماری گفتگو کا اگلا حصہ شروع ہونے والا ہے، اب آپ سب لوگ کھڑے ہوئیے۔ دونوں ہاتھ اوپر کر لیجیے، بولنے تو نہیں کہا، سب لوگ دونوں ہاتھ اوپر کر لیجیے۔ چلیں، نظر آ رہا ہے نا؟ اب اگلا پورا گھنٹہ ہمارا سیشن ایسے چلے گا۔ چلیں جی آگے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے ساری؟ نہیں، ہاتھ بھی نیچے کرنے کسی نے، ایمانداری سے، ایمانداری سے۔ چل، ہاتھ سیدھے اوپر، سیدھے ایسے 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 نہیں، آدھے ہاتھ نہیں، سیدھے اوپر۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بیٹھے ہوئے آپ ایزی نہیں ہے، تو میں کہا تھوڑا ایزی ہو جائے۔ اچھا، ایک ایک ٹانگ بھی اوپر کر لیں، اب زیادہ ایزی ہو گیا میرا۔ چلیں اب کروں آگے کنٹینیو سیشن۔ اب تک کی گفتگو کو سمرائز کوئی کرے۔ چلیں آپ اپنے دماغ میں اب تک کی گفتگو کو سمرائز کر کے ریکال کریں۔ ہاتھ دونوں اوپر اور ایک ٹانگ بھی اوپر، اور گفتگو کو ریکال کریں۔ ہاتھ سیدھے اوپر مجھے نظر آ رہے ہیں جو ڈنڈی مار رہے ہیں، ہاتھ سیدھے اوپر بھائی، ہاتھ سیدھے اوپر، دو بھائی ہاتھ سیدھے اوپر، سیدھے اوپر، سیدھے 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 ہاتھ اوپر۔ ایسے اٹھا لینا مگر بھی تہذیب کو اوپر سے، ہاتھ اوپر، ہاتھ اوپر، ٹانگ اوپر۔ اب ٹانگ بدل لیں، ٹانگ چینج کر لیں، دوسری ٹانگ اوپر نہیں، ہاتھ اوپر ہی، ہاتھ بس ٹانگ شفٹ کر لیں، دوسری کر لیں، کیونکہ کچھ نوجوان ڈول کریں۔ چلیں نعرے بھی لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ چلیں ہاتھ نیچے کر لیں، کان بھی نیچے کر لیں، اور سب لوگ ادھر کو منہ کر لیں، سب لوگ اپنا منہ ادھر کر لیں، اور اپنے اگلے والے ساتھی کے کندھے دبائیں۔ علی بھائی آپ نہیں دبا رہے کندھے کسی کے؟ وہ کر لیں، اس کے کر لیں گے، کندھے دبائیں نام صاحب کے آپ۔ چلیں اب ادھر وہ کر لیں،
دبائیں دبائیں یار. جان لگائیں. چلیں میری طرف دیکھیں. اب ایسے اپنے ہاتھ پاؤں کو لگائیں. جھٹکا نہیں دیں, جھٹکا نہیں دیں. جھٹکے سے نہیں, سردی بہت ہے, جھٹکے سے نہیں دیں. چپ پڑ گیا کہ جھٹکا نہیں, بس ایسے نیچے جائیں. جھٹکا نہیں دینا بھائی, گلے پڑ جاؤ گے. اب ایسے کریں, اٹھ کے ایسے پیچھے. دوبارہ نیچے آ جائیں, پیروں کو ہاتھ لگائیں. چلیں 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 سب یہ جھکیں جھکیں. چلیں دوبارہ سے کمر کو بال جھکیں. اب ایسے کر لیں سب لوگ, فاصلے پر ہو جائیں. فاصلہ ایسے دائیں طرف مڑیں, پھر بائیں طرف. ٹانگیں تو سیدھی رکھو بھائی, ٹانگیں جوڑ کے کرو یہ. اور اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن کو آگے کو پریس کرنا ہے, اور گردن سے ہاتھوں کو پیچھے پریس کریں. گردن سے اور گردن ایسے. گردن پر زور لگاؤ ہاتھوں کا, اور گردن کا زور لگاؤ ہاتھوں پہ. چلے بیٹھ جائے سب لوگ. جلدی بیٹھ, جلدی جلدی جلدی. اٹینٹیو ہو. ہو گیا نا سب میں. تہذیب کا ایک وار آج ہم سمجھیں گے. ویسے تو تہذیب کے کئی وار ہوتے ہیں. تہذیب کے متعلق اتنی ڈسکشن کے بعد میرا خیال ہے آپ کی اب انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن بن چکی ہوگی کہ سویلائزیشن کیسے اٹیک کرتی ہے. لیکن اب ایک جہت میں, ایک اینگل میں ہم آگے سمجھیں گے. اچھا سویلائزیشن نے ہمیں یہ یہاں ہٹ کیا ہوا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. آپ ان سے امپریس ہیں؟ اپنے دل سے پوچھیں. دل سے انسان اپنی زندگی میں مختلف لوگوں سے انسپائر ہوتا ہے. میں ایک لسٹ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, دیکھتے ہیں. ایمانداری سے, میں آپ سے نہیں پوچھوں گا. دیکھیے اگر آپ جتنا ایمانداری سے اس سیشن کو لیں گے نا, اپنے دل میں رائٹ آنسرز کو سلیکٹ کریں گے, آپ کو اپنی شخصیت کا تجزیہ کرنے میں بڑا فائدہ ہوگا. میں آپ سے نہیں آنسر لوں گا, لیکن اس لسٹ میں جیسے جیسے کوئی چیز شو ہوتی جائے آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں بالکل ایمانداری سے اس سے انسپائر ہوں کہ نہیں. کوئی بھی مسلمان بادشاہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. صلاح الدین ایوبی ہو سکتا ہے, ٹیپو سلطان ہو سکتا ہے, ارطغرل الغازی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات انسان اپنے کسی کلاس والوں سے بھی انسپائر ہو جاتا ہے. ایمانداری سے بھائی ہمارے پاس وقت کام ہے, ادھر توجہ رکھیں, ڈسکشن نہ کریں. ڈسکشن نہیں, جلدی جلدی مجھے واپس جانا, میں لیٹ ہو رہا ہوں. سیشن کنکلوڈ کر دینا. ہو سکتا ہے کوئی عمران خان سے متاثر, ہو سکتا ہے کوئی بلاول سے متاثر, ہو سکتا ہے کوئی مریم نواز سے, ہو سکتا ہے کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور سورہ یوسف پڑھ کے اس کو بڑا لطف آتا ہو, حضرت ابراہیم سے بڑا انسپائر ہو سکتا ہے حضرت نوح کی دعوت کا جب وہ مراحل پڑھتا ہو تو اس کو بڑا حضرت نوح پر پیار آتا ہو, اور وہ کہتا ہو کہ یار مجھے بھی حضرت نوح جیسا حلم اور دعوتی اسٹیمنا اللہ تھا. اسلاف میں سے کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اسلاف میں بڑی بڑی شخصیات, والدین سے,
والدین سے تو ضرور انسپائر ہونا چاہیے. وہ آپ کی ماں ہی تھی. وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی بوڑھی ماں کو گردن پر بٹھا کر حج کرایا ہے, اور اتنی گرمی تھی کہ اگر گوشت کی بوٹی ریت پر پھینکا جائے تو وہ بھن جاتی, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے تجھے جنم دیتے ہوئے جو چیخ ماری تھی اس کا بھی حق ادا کیا. اور وہ بوڑھا باپ آپ کا جس نے اپنے سارے ارمان اور خوشیاں رول دی اور اس کی کمر جھک گئی آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے, اور اس کی ذمہ داریاں ابھی تک بھی ادا نہیں. سنگر سے بھی ہو جاتا ہے بندہ, ہو کہ نہیں ہو, میں نہیں پوچھتا کس سے ہو, لیکن کیونکہ آج کل کے نوجوان ذرا ویسٹرن تہذیب کا غلبہ. ایمانداری سے بھائی, ایمانداری سے, میں نہیں آپ سے پوچھتا, لیکن جتنے ایمانداری سے چلیں گے آپ کا ہی فائدہ. کوئی بھی فاتح ہے, نیپولین سے بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی کنکرر یا فاتح ہے, ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ ہٹلر سے, کسی کولیگ سے بھی ہو سکتا ہے بندہ, کوئی بھی کسی بھی. آپ کہیں مسجد میں آپ پڑھتے تھے, حفظ کرتے تھے, کوئی آپ کا کولیگ تھا, یا کسی پروفیشن میں یا کسی کیمپ میں بھی آپ یہ سارے کولیگ ہیں, ہو سکتا ہے کلاس فیلو نہ ہو لیکن یہ کیمپ کولیگ ہیں. کسی مفسر یا محدث سے, امام بخاری سے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ امام نووی سے متاثر ہو جائے, اربعین نووی پڑھ کے. تو کسی بھی محدث سے یا مفسر سے متاثر انسان ہو. اپنے ناظم سے ہو سکتا ہے, ناظم بھی جو ہے وہ دوسری امی ہوتا ہے, اور غمگسار ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے, ٹرینر ہوتا ہے آپ کا, آپ کو آرگنائز کر رہا ہوتا ہے, آپ کے لیے راتوں کو دعائیں کر رہا ہوتا ہے. تو انسان اپنے ناظم سے بھی انسپائر ہو جاتا ہے, کسی بھی پلیئر سے ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ شاہد افریدی سے متاثر ہیں, بہت سارے وسیم اکرم سے متاثر ہیں, بہت سارے جان شیر خان سے متاثر ہیں, کئی وہ باکسر محمد علی سے متاثر ہیں, ہو جاتا ہے نا. تو آپ اپنا اپنا سوچئے کہ میں کس کھلاڑی سے متاثر ہوں. جتنا جلدی لسٹ لمبی ہے, آپ نے بس فوراً جواب سوچتے جانا اور اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جانا, آپ ہی کو اینڈ پر جوابوں کا فائدہ ہوگا. کسی امام سے ہو سکتا ہے انسان, امام ابن تیمیہ سے ہو سکتا ہے, امام رازی سے ہو سکتا ہے, امام غزالی سے متاثر ہو سکتا ہے, کوئی کتاب پڑھے. کسی آفیسر سے انسان باز کا, آپ کسی سرکاری محکمے میں گئے, آپ نے دیکھا سائلین کا رش لگا ہوا ہے, کیا بات ہے, میں بھی یہی بنا گا. سول جج کی عدالت میں گئے یا فوڈ اتھارٹی میں گئے, وہاں پر آپ نے دیکھا ڈرگ انسپیکٹر ہے یا کوئی فوڈ انسپیکٹر ہے, تو متاثر ہو گئے, یار میں بھی یہی بنا. کسی سی ایس ایس آفیسر سے متاثر ہو گئے, کسی ایس پی سے متاثر ہو گئے, ڈپٹی کمشنر ڈی سی او سے متاثر ہو گئے, ہوتا ہی ہے نا. صوفی سے کسی سے متاثر ہو گئے, عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حالات پڑھ لیے, ان سے متاثر ہو گئے. کسی سے بھی ہو گئے. کسی عالم موجودہ کوئی عالم ہے, کوئی دیکھا, مولانا طارق امین صاحب کو دیکھ لیا, ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیا, یا کسی کو بھی دیکھ لیا, متاثر ہو جاتا ہے. تو آپ کس سے متاثر؟ آرٹسٹ کوئی بھی, جیسے بہت سارے لوگوں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا, اور لوگ بہت سارے اس میں جو آرٹسٹ ہیں ان سے متاثر ہو گئے. کوئی بھی آرٹسٹ سے, کسی بھی ڈرامہ آرٹسٹ سے یا فلم آرٹسٹ سے انسان متاثر ہو جاتا ہے. کسی قومی لیڈر سے, کوئی نیشنل لیڈر ہے یا قومی لیڈر ہے, یا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے, کسی کا کوئی نیشنل کنٹریبیوشن ہے, اس سے انسان متاثر ہو جاتا ہے. کسی انوینٹر سے انسان ہو جاتا ہے, آئنسٹائن سے, اسٹیفن ہاکنگ سے, یا کسی سے بھی انسان متاثر ہو جاتا ہے. اینکر سے, لوگ جوید چودھری کے بڑے دیوانے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے جو شاہزیب خان زادہ ہے یا کوئی اور اینکر ہے, مبشر لقمان ہے, کسی لوگ بس ان سے دیوانے بھائی. گمنام ہیرو, آپ پڑھتے ہیں یار سن 65 کی جنگ میں آپ کے ہاتھ کو کتاب لگی, آپ نے دیکھا کہ فلاں محاذ کے اوپر اس بندے نے ڈٹ کر لڑا, تو ایک اس گمنام ہیرو کو شاید دنیا جانتی بھی نہیں, لیکن آپ کی خاموش محبت, آپ کے اس کی خاموش محبت آپ کے وجود کا حصہ بن گئی. کسی تھنکر سے انسان متاثر ہو جاتا ہے, کسی سماجی کارکن سے, بہت ایپی صاحب سے بڑے لوگ متاثر ہیں, یا کوئی اور بھی سیلانی والے ہیں, کئی ہیں.
آباء و اجداد سے آپ کو پتہ چلتا ہے یار دادا جی ایسے تھے، نانا جی نے بڑی محنتیں کی، اور دادا جی کے جو ابا جی اور ہمارے پردادا جی تھے ان میں یہ کوالٹیز تھی، تو انسان کو آباء و اجداد سے بھی انسپائریشن آتی ہے۔ کوئی پبلک سپیکر ہے، قاسم علی شاہ صاحب ہیں، یا موٹیویشنل سپیکر ہے سرفراز شاہ صاحب ہیں، انڈیا میں بڑے آج کل موٹیویشن سپیکر اٹھے ہوئے ہیں، کسی موٹیویشنل سپیکر سے انسان متاثر ہو جاتا ہے، کسی خیالی کردار سے، جیسے میں نے کل پوچھا تھا عمران سیریز کس نے پڑھی ہے، انسپیکٹر جمشید کوئی خیالی کردار ہے نا، لیکن بہت سارے ایک وقت تھا لوگ اس کو پڑھتے تھے، ٹارزن کو پڑھتے تھے، سپر مین کو پڑھتے تھے، کوئی خیالی کردار تھے، بچے ان سے متاثر تھے۔ کسی پروفیشنل سے، کسی سرجن کو دیکھا یا کسی لائر کو دیکھا یا کسی بہت اچھے صحافی کو دیکھا، کسی پروفیشنل کو دیکھا تو بندہ اس سے متاثر ہوتا، دل کرتا میں بھی یہ بنوں۔ کسی مجدد دین کے حالات پڑھے تو انسان، سید ابو العالی مودودی کے حالات پڑھے انسان متاثر ہوتا، سائنسدان سائنٹسٹ کے حالات پڑھے، مربی، کسی مربی سے انسان انسپائر ہو جاتا ہے، ایڈونچرر، بچپن میں سرکس دیکھنے گئے تھے متاثر ہو کے آ گئے، موت کے کنویں میں جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا متاثر ہوئے، کیا بات ہے، کہاں سے چلاتے ہوئے، یا روڈ پر جاتے ہوئے جو ہے وہ کوئی ون ویلر ہے اس سے متاثر ہو، بزنس مین کوئی بہت، جناب علی بابا کا جیک ما ہے یا بل گیٹس ہے یا ملک ریاض ہے یا فلانا ہے یا میاں منشا ہے، بڑے لوگ ہیں جو بزنس مینوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کسی ٹیچر سے، کسی پروفیسر سے اپنی زندگی میں آپ متاثر ہو، کسی مصنف سے متاثر ہو، کسی پرفارمر سے، بہت اچھے شعر پڑھتا ہے، بہت اچھی نعت پڑھتا ہے، بیت بازی کا کوئی مقابلہ کس نے کیا اس سے متاثر ہو، کسی اسکالر سے ہو گئے، دوست یا ہمسائے سے ہو گئے، اب آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا، آپ مشکل میں تھے، مصیبت میں تھے، آپ اس سے انسپائر ہو گئے، اور کسی شاعر سے بعض اوقات انسان جو ہے وہ متاثر ہو، احمد فراز صاحب سے، فیض احمد فیض کو پڑھ لیا، اس سے جو غالب کو پڑھ لیا، متاثر ہو گئے۔ تو یہ دیکھیے لسٹ، اب ساری لسٹ آپ کے سامنے آ گئی، آپ ان میں سے کس سے متاثر؟ خاموشی سے دیکھیے، خاموشی سے۔ دیکھ لی ساری لسٹ؟ ان میں بڑا اہم نقطہ ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ سے رکھیے۔ انسپائر انسان ان سے بھی ہو سکتا ہے، ان سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے نمونہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے دلیل، آخری قطعی حجت اور بات، یعنی ایک طرف آپ کے سامنے حضرت موسیٰ کا عمل آ جائے اور ایک طرف حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ جائے، آپ کس کے عمل کو اختیار کریں؟ ایک طرف حضرت عمر کا عمل ہو اور ایک طرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، آپ کس کے لیے؟ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ جو لام کالا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینیٹلی شورلی، اور قد کا مطلب یہ ہوتا ہے یقیناً، تاکید کے دو اسلوب، کانا ہیں، تھے اور رہیں گے۔ کانا میں تینوں معنی ہوتے ہیں، عربی پڑھی آپ میں سے کسی نے؟ کانا میں تینوں معنی ہوتے ہیں، لقد یقیناً ہیں، تھے اور رہیں گے، لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۃ الحسنہ، بہترین نمونہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 20۔ اچھا، اب آگے آ جائیے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5161 ہے، بڑی اہم روایت ہے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ابلیس یدعو عرشه علی الماء، روزانہ شیطان تخت لگاتا ہے اپنا سمندر کے اوپر، بحر اوقیانوس، بحر الکاہل میں روزانہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے۔ ثم يبعث السرايا فنادوا من منزلة أعظم من فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا۔ روزانہ پلاننگ اجلاس ہوتا ہے، شیطان روزانہ، ڈپارٹمنٹ ہیڈز آ رہے ہیں، غیبت کا ڈپارٹمنٹ ہیڈ آ رہا ہے، ہاں بھائی
کیا کیا؟ فعلت کذا و کذا، وہ پوری اپنی رپورٹ دیتا، اور شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا، کچھ نہیں کیا تم نے، ڈو مور، قتل کا ڈپارٹمنٹ ہٹا رہا ہے جی، آج اتنے قتل کروائے، ڈو مور، کچھ نہیں کیا، اتنے قتل، صرف ملاوٹ کا، کرپشن کا، نمازیں چھڑوانے کا، پورنوگرافی کا، آج اتنے منڈے سکرینیں کھول کر جو ہے وہ پورنوگرافی دیکھتے رہے، آج اتنوں نے ڈیٹنگ کی، زنا کا ڈپارٹمنٹ ہٹا رہا ہے، اسی طرح ہر گناہ کا، ما صنعت شیئا، وہ کہتا ہے نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، اور پھر کیا کہتا ہے؟ ثم یبعث سرایا، پھر وہاں سے اپنے تخت سے روزانہ شیطان اپنے سرایا یعنی دستے بھیجتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ دستے، جو فوجی دستے ہوتے ہیں وہ اجتماعیتوں کی طرف ہی بھیجے جاتے ہیں نا، فوج کی طرف فوج بھیجی جاتی ہے یا ایک بندے کی طرف فوج بھیجی جاتی ہے؟ ایک ایک بندے کے اوپر بھی روزانہ شیطان مبعوث ہے۔ جو نوجوان جتنا نیکی میں آگے بڑھتا ہے پھر فَأَدْنَا مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُ فِتْنَةً، اتنا ہی فتنے کے اعتبار سے اعظم یعنی بڑا شیطان اس کی طرف ڈپیوٹ کر دیا جاتا۔ روزانہ ڈیوٹیز شفل ہو رہی ہیں۔ اچھا اب یہ جمعیت کی تربیت کہاں سے ہو کر آیا؟ اب اس میں ایمان بڑھ گیا، اسلامی تہذیب اور اسلامی عقیدے اور قرآن سے وابستگی بڑھ گئی ہے۔ اب شیطان کہتا ہے چل بھائی تو اس کی طرف چل، وہ جو پہلا شیطان کل گیا تھا وہ کہتا نہیں میں آج اس کی نماز نہیں چھڑا سکتا، اس نے جو ہے وہ گندے مناظر کو دیکھ کر آنکھیں چکا لی۔ اگلے دن تگڑا شیطان کو بھیجا جاتا، اور پھر ٹولیاں شیطان کی فوجیں بھیجی جاتی، اور پھر ان سے روزانہ رپورٹ لیتا ہے شیطان، اور ان کو کہتا نہیں تو نے کچھ نہیں کیا، زیادہ گناہ کروا، اس سے زیادہ گناہ کروا۔ تو یہ جنگ ہے دوستو، اور روزانہ آپ کی پرفارمنس شیطان ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نے بھی روزانہ اگلے دن کا ایجنڈا اور پلان بنا کر رکھنا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر آپ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنگ میں بہتر حکمت عملی اور ٹیکنیک سے آنا ہوتا ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، شیطان کے ہتھیاروں کے مقابلے میں آپ کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں چاہیے، اور شیطان کے ساتھ جنگ میں اللہ کی یاد اور نماز، اقم الصلاۃ لذکر واستعینوا بالصبر والصلاۃ، استقامت حاصل کرو نماز سے، صبر سے، اور شیطان کے مقابلے میں استقامت ملے گی انشاءاللہ۔ ایسی نماز پڑھیں کہ واقعی آپ اللہ سے باتیں کر کے آئیں اور آپ کی معراج ہو گئی ہے۔ نماز سمجھ کر حیا پیدا کریں اپنے اندر، سچائی پیدا کریں، جمعیت کے ساتھ وابستگی، اور جیسا کہ میں نے کل کہا تھا بیلنس لائف، یہ گرنیڈ ہے شیطان کے مقابلے میں، انشاءاللہ شیطان آپ کو گرا نہیں سکے گا۔ اور ہر وقت اپنی زبان پر درود شریف کا بیٹ، قرآن کی روزانہ ترجمہ تلاوت۔ جس طرح سے امریکہ نے یہ 1945 میں ایٹم بم پھینکے جانے کے مناظر ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جلی ہوئی لاشیں ہیں۔ 2 شہر چند سیکنڈوں میں کھالیں ادھڑ گئی تھی، کھالیں بالکل ادھڑ گئی تھی، کچھ بھی نہیں بچا تھا، نہ کوئی عمارت، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی انسانی جسم بچا تھا۔ 2 شہر، اور یہ جب بالکل پھینکا تو آسمان تک اتنا بڑا غبار اور دھواں گیا تھا۔ تو اگر امریکہ کے اوپر بھی ایٹم بم پھینک دیا جاتا تو یہی نہیں جیسے کو تیسا ہونا تھا۔ امریکہ کے ظلم کے آگے بند باندھنے کا یہی طریقہ نہیں تھا کہ ہتھیار کے مقابلے میں کم از کم اس جیسا نہیں تو اس سے برتر ہتھیار کو لے کر آتے تھے۔ تو شیطان کے مقابلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شیطان روزانہ آپ کے اوپر تگڑے سے تگڑا شیطان بھیج رہا ہے، اور ان کے پاس طرح طرح کے ہتھیارات ہیں، ان کے پاس پورنوگرافی ہے، ان کے پاس مغربی تہذیب ہے، ٹیکنالوجی ہے، گیجٹس ہے۔ وہ جو اقبال نے کیا کہا تھا، اللہ میرے مرشد اقبال کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہے دنیا کو پھر مارکہ روح و بدن پیش، ہے دنیا کو پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اٹھا۔ یہ درندگی اب کس کے نام پر ہو رہی ہے؟ تہذیب کے نام پر۔ تہذیب یعنی یہ درندگی ہے، ظلم والی تہذیب ہے، لیکن یہ بڑی میٹھی کر کے آپ کے سامنے، اوے نوجوانوں کی تہذیب ہے یہ۔ مولوی تو تجھے کہتا ہے کہ جناب تیری سوچوں پر پہرے بٹھاتا ہے، نہیں تو سوچ، جو تیرا عقیدہ ہے وہ اختیار کر، جو تیرا دل چاہتا ہے کر، میرا جسم میری مرضی۔ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سوال۔ اس وقت یہ ٹیکنالوجی کے سر کے اوپر یہ شیطان سوار ہو کر آ رہا ہے، تو آپ کے پاس کم از کم ایسا ہتھیار تو شیطان کے مقابلے میں ہونا چاہیے
اب میں ایک شیطان کے ہتھیار ہی کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. The Theory of Role Models by ڈاکٹر رابرٹ میٹن. 1964 میں یونیورسٹی آف کولمبیا یہ نیو یارک میں یونیورسٹی ہے, بہت بڑی اچھی ریٹنگ کی گریڈ کی یونیورسٹی ہے. اس کا یہ پروفیسر تھا, غالباً 2010 میں اس کا انتقال ہوا ہے, ڈاکٹر رابرٹ میٹن کا. 1964 میں اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی, The Theory of Role Models. وہ تھیوری یہ کہتی تھی The role model is a person who influences someone's thought, behavior, values, choices and decisions. رول ماڈل ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو دوسرے بندے کے سوچ, رویے, اقدار, ترجیحات اور فیصلوں کو متاثر کرتا ہے. بڑا اہم. اس نے کہا animals do not have role models. جانوروں کے رول ماڈلز نہیں ہوتے, بٹ all the humans do have. لیکن ہر بندے کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. Any society can be transformed and ruled by defining and managing role model and someone. کسی بھی انسانی معاشرے کو رول کیا جا سکتا ہے, اس پر حکمرانی کی جا سکتی ہے اگر ہم اس معاشرے کے رول ماڈل اور سم ون ڈیفائن کرتے ہیں. سم ون کون ہوتا ہے؟ جس کو رول ماڈل متاثر کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہم یہ اگر طے کرتے, ڈاکٹر رابرٹ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کون متاثر کرے گا اور کس کو کرے گا, تو ہم کسی بھی معاشرے پہ حکمرانی کر سکتے ہیں. بات سمجھ آئیے؟ سب کو سمجھ آ گئی ہے بات؟ بڑی اہم تھیوری ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. Everybody want to reach a perfect real role model. ڈاکٹر رابرٹ اپنے اس مقالے میں 1964 میں یہ تھیسس پیش کیا تھا, اس کا ریسرچ پیپر یہ شائع ہوا تھا. ہر کوئی everyone want to reach a perfect real role model. ہر کوئی ایک پرفیکٹ ریئل رول ماڈل تک پہنچنا چاہتا ہے, بٹ اونلی کین ریچ تھرو اے ورچوئل رول ماڈل. لیکن ہر اس تک پہنچتا ہے ورچوئل رول ماڈل کے لیے. Virtual role model plays a decisive role to connect someone with real role model or make him astray. Virtual role model کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کسی کو real role model سے کنیکٹ کر دے یا بھٹکا دے. مثلا اس کی مثال میں یہ لیتا ہوں. 3 سال کے بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اصل رول ماڈل کون ہے. ریئل رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, لیکن ماں ورچوئل رول ماڈل ہوتی ہے. ماں ہی کنیکٹ کرتی ہے. پھر یعنی اگر پہلے بچہ ماں سے کنیکٹ ہوتا ہے, پہلے بچہ کس سے کنیکٹ ہوتا ہے؟ وہ اپنی ماں کو ہی مجسم کردار سمجھ رہا ہوتا ہے نا. ماں جھوٹی ہے تو بچہ جھوٹا ہے, ماں سچی ہے تو بچہ سچا ہے, ماں نمازی ہے تو بچہ نمازی ہے, ماں وقت ضائع کرتی ہے تو بچہ وقت ضائع کرتا ہے, ماں وقت کو منظم کرتی ہے اور ٹائم پر پہنچتی ہے اور اپنی کال کی پکی ہے تو بچہ بھی ویسے ہی. بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی تھے, رسالت کوئی ہوتی ہے, اللہ نے کوئی پیغمبر بھیجا ہے, اس کی یہ تعلیمات ہیں. لیکن ریئل رول ماڈل سے پہلے بچہ کس سے؟ ورچوئل رول ماڈل سے کنیکٹ ہوتا ہے. ورچوئل یعنی ریئل رول ماڈل تک پہنچنے کا سفر کمپلیٹ ہوتا ہے ورچوئل رول ماڈل کے ذریعے سے. بات سمجھ آ رہی؟ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بڑے کھلاڑی سے متاثر ہے تو وہ پہلے کسی چھوٹے اپنے محلے کے کھلاڑی کے ذریعے سے اس بڑے کھلاڑی تک پہنچے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اپنے مقامی ناظم کے ذریعے سے آپ کسی تحریک سے, سید ابو الاعلی مودودی سے یا ناظم اعلیٰ سے متعارف ہوں گے. تو مقامی ناظم ورچوئل رول ماڈل ہوتا ہے اور جس تک پہنچنا ہوتا ہے وہ ریئل رول ماڈل ہوتا ہے. ورچوئل رول ماڈل فیصلہ کن ہوتا ہے جو آپ کی ریچ میں ہوتا ہے, جس سے آپ امیجیٹلی کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ریئل ماڈل تک پہنچا دے یا آپ کو بھٹکا دے. تو اس کی تھیوری اس کے اوپر, اس تھیوری کے اوپر بہت بڑی اس وقت ویسٹرن تہذیب کام کر رہی ہے. اس کو سمجھیے. سم ون سب سے پہلے کنیکٹ ہوتا ہے ورچوئل رول ماڈل سے, اور ورچوئل رول ماڈل کے ذریعے سے پھر وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے ریئل رول ماڈل سے کنیکٹ. درمیان میں ورچوئل رول ماڈل پھر نکل جاتا ہے. یعنی ماں کی عزت تو بچے کے دل میں رہتی ہے, لیکن اب ماں میرے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. مجھے اب سمجھ لگ گیا میرا اصل اسوہ حسنہ میرا نبی ہے. ٹھیک ہے. اگر سم ون اس سے کنیکٹ نہیں ہوا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایسٹرے ہے, یعنی بھٹک گیا. سم ون اگر کنیکٹ ریئل رول ماڈل سے نہیں ہو سکا. آگے چلیے. 1964 میں اس نے تھیوری پیش کی تھی
1968 میں امریکہ کی میک مینس ایک بہت بڑی ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے، اس نے کہا تھا فرام ناؤ آن، آج کے بعد سیلیبریٹی ول بی دا ورچوئل رول ماڈلز، کنجر اداکار ورچوئل رول ماڈل بنا دیے جائیں گے، اینڈ فینز ول بی دا سم ون. یہ ان کا ہینڈلنگ سوسائٹی ود کمپینز اینڈ ایڈورٹائزنگ ٹرینڈز، یہ ایک ریسرچ اور سروے پیپر تھا جو 1968 میں پبلش ہوا تھا. کیا اس کا نام ہی کیا تھا؟ ہینڈلنگ سوسائٹی، یعنی سوسائٹی کو ہینڈل کرنا ود کمپینز اینڈ ایڈورٹائزنگ ٹرینڈز. ایڈورٹائزنگ ٹرینڈز کے ذریعے سے سوسائٹی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے ہم نے. From now on, celebrities will be the virtual role models. اداکار، رقاصائیں، ناچنے والیاں لیکس سٹائل ایوارڈ کے ذریعے سے ہم ان کو فینز کے کیا بنا دیں گے؟ رول ماڈلز بنا دیں گے. Someone یعنی مسلم بوائے اگر پہلے ماں سے، مربی سے یا ناظم سے کنیکٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے پروفٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور اگر یہ کنیکشن نہ بنے، یعنی یہ اس کو اس سے کنیکٹ نہ کر پائے، یہ سم ون کو اس سے کنیکٹ نہ کر پائے، ڈائریکٹ کنیکشن نہ بنے، تو پھر یہ کس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے؟ یہ دیکھیے، پھر یہ ڈیول سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، مغربی تہذیب اور شیطانی تہذیب سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اب دوبارہ یعنی تہذیب کرتی کیا ہے؟ آپ کے رول ماڈلز بدل دیتی ہے. تہذیب کیا کرتی ہے؟ رول ماڈلز اصل میں بدل دیتی ہے آپ کے. اب دوبارہ اس کو دیکھیے، ہمارے بیک آف دی مائنڈ میں تو یہی ہے کہ یہ رول ماڈل ہیں، لیکن عملی طور پر ہماری زندگیوں میں ریفلیکشن کس کی؟ اگر ہماری زندگیوں میں ان کی ریفلیکشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے ورچوئل رول ماڈلز کوئی اور تھے جنہوں نے ہمیں بھٹکا دیا ہے، ہمیں ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہونے دیا. یہ ہمارے اس سم ون کے یہ یہاں پر یہ ڈکا ہے، یہ ہم پروفٹ سے کنیکٹ نہیں ہے ہماری زندگیوں میں. کیا دیکھیں، میرا نبی زندگی کا راستہ تو یہ ہے. میرا نبی کیا کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین ولو کرہ المشرکون. اللہ نے قرآن میں 3 دفعہ کہا، کیا ایک دفعہ کہنا کافی نہیں تھا؟ سورہ توبہ، سورہ صف، سورہ فتح، کہ ہم نے اپنا نبی بھیجا اس لیے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو باقی سارے دھرموں اور عقیدوں اور ازمز کے اور نظریات کے اوپر قائم، غالب اور نافذ کر دیا جائے. ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ بات مشرکوں، کافروں، لبرلز اور منافقوں کو کتنی ناگوار نہ ہو. میری نبی تو ساری عمر پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، یعنی میں اگر کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں تھا؟ مسواک کرنے، پائچے اوپر کرانے، داڑیاں لمبی کروانے، یہ سب ضروری ہیں، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارے نبی کے اسوے ہیں. لیکن ایک بات بتائیں کہ اللہ کے نبی کرنے کیا آئے تھے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی. ایک بات اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی. کیا میری زندگی سے اللہ کا کلمہ سربلند ہو رہا ہے؟ یعنی اٹ مینس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ریئل رول ماڈل نہیں ہے، اور میرے ریئل رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس لیے نہیں ہے کہ میرے ورچوئل رول ماڈلز کوئی اور ہے. میرے ورچوئل رول ماڈلز اس لسٹ میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا، اور آپ کے مشن کے ساتھ، آپ کے مقصد حیات کے ساتھ، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، شیب ابی طالب میں 3 سال پتے کھائے. کس لیے کھائے؟ کیا نمازیں پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے نکالا تھا؟ نہیں، ان کا مقصد ایک ہی ٹکر اور تنازع تھا کہ اللہ کی چلے. یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ بندے اللہ کے، نظام اللہ کا، تہذیب اللہ کی، قانون اللہ کا. اس لیے مکہ بدر کر دیے گئے. تاج میں پتھر کیوں کھائے؟ اس لیے کھائے. ایک مثال لیتے ہیں، کوئی اسپیکر، کوئی کھلاڑی یا قومی لیڈر، اس کے کتنے رول ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جلدی جلدی چلو.
کوئی بھی اسپیکر، کھلاڑی یا قومی لیڈر یا بیٹا ہوگا یا مسلمان ہوگا یا شاگرد ہوگا، دوست ہوگا، کولیگ ہوگا، رشتے دار، باپ، مسائش ہوگا. بس تھوڑا سا رہ گیا وقت، میں کنکلوڈ کر دوں نا اس کو، بس 10 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کروں. مثلا ہم اس لسٹ میں سے جو پچھلی لمبی لسٹ ہے اس میں سے ایک اسپیکر، کھلاڑی یا قومی لیڈر جس سے آپ انسپائر اور اٹھا لیتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے اچھا بیٹا ہو، اچھا مسلمان نہ ہو سکتا ہے اچھا ہمسایہ ہو، اچھا شوہر نہ ہو، اچھا رشتے دار نہ ہو. یعنی وہ ہو سکتا ہے کسی ایک رول میں بہتر ہو، دوسرے رول میں بہتر نہ ہو. یعنی اگر ہم یعنی ایک پروفیشن میں وہ اچھا ہے 100% ہے، لیکن کہیں وہ 5% ہے، کہیں 25% ہے، کہیں 8% ہے. شوہر کے میں اس کی ریٹنگ 8% ہے، ہمسائے میں 8%، بیٹے میں یہ. تو کیا یہ بندہ ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ اب آگے دیکھیے، کوئی شخص جو ہے وہ ہر ایک میں 33% ہے، یعنی پاسنگ مارکس سب میں لے جائے، اور اپنے پروفیشن میں جیسے عمران خان صاحب کو دیکھ لی، مجھے نام نہیں لینا چاہیے تھا، وہ آج پرائم منسٹر کیوں ہے؟ صرف 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کی وجہ سے اور اپنے پروفیشن یا کپتانی میں اچھا پرفارم کرنے کی وجہ سے. تو پوری قوم نے اور یوتھ نے اور لوگوں نے اور اس کے جلسوں میں آنے والے اور کنٹرینروں کے پیچھے ڈھول کی تھاپ پر جسم تھکانے والوں نے اس کو آئیڈیلائز کر لیا، اس کو لیڈر مان لیا. تو ہو سکتا ہے وہ ان سارے کرداروں میں پاسنگ مارکس بھی لیتا ہو، لیکن کیا وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے؟ نہیں. ایک اور ہستی کو لیتے جی، تمام میں 100% مارکس. یہ ہستی کون سی ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کے علاوہ ہمارا کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہم نے ان تک پہنچنا ہے، لیکن یاد رکھیے ریئل رول ماڈل تک انسان ورچوئل رول ماڈل کے ہی ذریعے سے پہنچتے ہیں. یہ اس کی تھیوری غلط نہیں ہے، یہ بات ایسی ہی ہے. انسان پہلے کسی اور سے کنیکٹ ہوتا ہے، اپنے ماں، مربی، ناظم، ٹیچر کے ذریعے سے، پھر اس کو آہستہ آہستہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا. اللہ تبارک و تعالیٰ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈائریکٹ پہنچنا ممکن نہیں ہے، کسی کی بیعت ہونا ضروری ہے، خانقاہی نظام نہیں، کسی مولوی کے پاس بیٹھو نہیں. لیکن بچے کی بات، بچے کو تو نہیں پہلے پتا ہوتا نا. 2-3 سال کا بچے کو کوئی بتائے گا کہ ایمان بالرسالت یہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے. اللہ کرے ہمیں نیک ٹیچر، نیک مائیں، نیک دوست اور اچھے ناظرین مل جائیں، سب کو ملے. آمین. تو لیکن پہنچنا کس تک ہے؟ ہماری منزل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں آپ کی بات نہیں کرتا، عام یوتھ جن لوگوں سے کنیکٹ ہے. عاطف اسلم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا؟ بتائیے. عمران خان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کر دے گا آپ کو؟ بتائیے. شاہد افریدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کر دے گا؟ ساحر لودھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کر دے گا؟ فہد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کر دے گا؟ بتائیں. تو اگر قوم یا نیشن یا یوتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنیکٹ نہیں ہے، اٹ مینس کہ ورچوئل رول ماڈل صحیح نہیں ہے. لوگوں ہمیں ورچوئل رول ماڈل میں اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے، اس لیے کہ ہم نے انشاءاللہ اس سارے یوتھ اور انسانیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کرنا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو تہذیبیں کیا کرتی ہیں؟ رول ماڈل بدل دیتی ہیں. اس وقت تہذیبوں کی اور بیٹلز کس کی؟ رول ماڈلز کی جنگ جاری ہے. کیسے؟ شیطانی اور مغربی تہذیب کے پاس یہ ہے اگر، تو میرے اور آپ کا دامن خالی نہیں ہے، خدا کی قسم خالی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ بھی ہے. آپ ان کی زندگی کو مصفہ اور پاکیزہ زندگی کو دیکھیں تو صحیح. ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال. اگر شیطان کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس یہ ہے. محمد مرسی کی زندگی کو تو پڑھیے. اگر شیطان کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس یہ ہے. آپ ان لوگوں کے ایمان، ان کا تقوی اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد تو دیکھیں. اگر شیطان کے پاس نکی منہاج ہے تو ہمارے پاس آپا فرد ہاشمی یہ ہر کنسرٹ میں اپنے آپ کو برہنہ کر دیتی. اور محمد بن سلمان بڑی دیر سے سعودی عرب میں اس کا کنسرٹ کروانے کے لیے اس سے ٹائم لے رہا ہے. یہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں. اگر شیطان کے پاس مومنہ مستحسن ہے تو ہمارے پاس ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ. اگر شیطان کے پاس شکیرہ ہے تو ہمارے پاس زینب الغزالی بھی ہے.
رول ماڈلز بدل دیتی ہے تہذیب. اچھا اب میں اپنی گفتگو کو یہ آخری 2 سلائیڈیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں, میں ان پر ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں اپنی گفتگو کو کٹ شارٹ کر کے اب اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. رول ماڈل کیسے بناتے ہیں؟ موجود ہوں ہر فیلڈ میں. وی آر ناٹ پریزنٹ, ہم سکڑے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں اپنی تحریک, اپنے نظریے, اپنے رسول کی زندگی, اپنی کتاب, اپنے اللہ پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے. خدا کی قسم ہمارا ایمان کمزور ہے. مسئلہ ایمان کا You should be present. آپ اٹھے تو صحیح جیسے وہ کل اٹھے تھے نوجوان. انہم فتیۃ آمنوا بربہم زدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا. وہ کھڑے ہو گئے, ہم نے ان کے دلوں کو قرار دیا اور انہوں نے سوسائٹی میں اپنی پریزنس اور موجودگی کو شو کیا کہ ہم کیوں سمٹیں, ہم کیوں اللہ اللہ اندر بڑھ کے کریں, ہم کیوں نہ حق کا پرچار ہماری ذاتوں سے کرنے پھوٹے شب اور ہدایت. صلاحیت اور صالحیت, پریزنس ہو ہر جگہ ہر فیلڈ میں, سمٹیں نہیں پھیلیں, لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں, اپنی تحریک کو سٹڈی کریں, قرآن کو سٹڈی کریں اور لوگوں کو گفتگو میں انگیج کر کے لوگوں کو تحریک میں داخل کریں اور پھر ان میں صالحیت تقویٰ پیدا کریں اور صلاحیت پیدا کریں. صالحیت بھی ہو اور صلاحیت بھی ہو. آپ قابل لوگ ہوں, آپ مہتر نہ ہوں, آپ بونتو نہ ہو. لوگ ہیں صرف یہ جذباتی قسم کے نوجوان ہیں جن کو اور کچھ بھی نہیں آتا نعرے مارنے کے علاوہ. نہیں, آپ کو کہیں لگا دیا جائے آپ وہ کام کر کے دکھائیں. آپ ہر فیلڈ کے گورو ہوں. مثبت انرجی کا منبع یہ نہیں ہے کہ جناب ہر وقت ضائع کرنے والے, سٹڈیز میں پیچھے, لو گریڈز اور سی جی پیز. نہیں, آپ کے پاس جو بیٹھے صرف نیک ہی نہ ہو جائے, دنیاوی لحاظ سے بھی چارج ہو جائے, انرجی ہو آپ میں. یہ نہیں ہے کہ معطر اور ہر وقت جو ہے نا لوگوں کو آئیڈیاز ڈسکس کیا کریں, لوگوں کو ڈسکس نہ کیا کریں. کیا کیا جائے, پاسبل سچویشن, پاسبل سولوشن, ون ون سچویشن, کنفرنٹیشن کے بغیر کس طرح سے اپنا راستہ نکالنا ہے, کس طرح حق کی دعوت کو آگے بڑھانا ہے, رکے بغیر, کٹ پاٹ گالی گلوچ کیے کے بغیر, جذباتی ہوئے کے بغیر. نہیں, حق کا راستہ نکالنا. ہمارا سفر جاری رہے, ہم گامزن رہے, مثبت انرجی کا منبع بنے, نیگیٹیوٹی نہ ہو آپ کے خیالات کے اندر, منفی سوچیں, بندوں کو لوگوں کو ڈسکس کرتے رہنا. نہیں, آئیڈیاز کو ڈسکس کیا کریں. ہر فیلڈ میں قائدانہ کردار ہو, یعنی آپ جہاں بھی ہوں لوگوں کو لیڈ کر رہے ہو, موجودگی لیکن لیڈرشپ کے ساتھ. آپ لوگوں کے آگے لگے, پیچھے پیچھے کیوں سامنے کیوں رہتے ہو, شرماندے کیوں رہتے ہو. یار آپ نے کبھی سکھوں کو شرماتے دیکھا؟ انہوں نے اپنے پگڑ کلچر کو اپنی فلموں کے ذریعے پوری دنیا میں پروموٹ, اپنی پنجابی کو, اپنی جگت کلچر کو. اور تم مسلمان ہو, تمہارے پاس قرآن ہے, تمہارے پاس اسلامی جمعیت طلبہ کا لٹریچر ہے, تمہارے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے, تمہارے پاس اسلاف کی روشن تاریخ اور مثالیں ہیں. کیوں ڈرتے ہو؟ آگے بڑھو. رجحان سازی, ٹرینڈ میکرز بنا جائے. یوتھ ٹرینڈز پر چلتی ہے, ٹرینڈ فالوور نہیں, ٹرینڈ گیور بنو. واقعی کامیاب انسان بنو. یعنی کامیابی خود ایک چڑھتا ہوا سورج ہوتا ہے. آج سے 20 یا 15 یا 10 سال بعد پلاننگ کریں. آپ 5 سال بعد کہاں ہوں, آپ 10 سال بعد کہاں ہوں, آپ 20 سال بعد کیا کر رہے ہو. واقعی کامیاب ہونا آپ کے کزنز کے لیے, چھوٹے بھائیوں کے لیے. یعنی آپ سپیکر ہو, آپ قرآن کے عالم ہیں, آپ برادری میں کسی مرگ فوتگی کے اوپر 10 منٹ کی گفتگو کرنے کے اہل ہوں, آپ قابل ہو, آپ ایک قابل انسان ہو. آپ اگر بزنس میں آپ کے گھر والے آپ کو لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس بزنس سیکٹر کو لرن کرتے ہو, آپ اس کی اونچ نیچ اور باریکیاں جانتے ہو, ہر چیز کو آپ انالیسس کرنے والے بندے ہو. اور آپ اپنا رول ماڈل ہے, اپنے آپ سے پوچھیں. یہ بھائی اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ اپنا رول ماڈل ہے, وہ بھائی پوچھے وہ اپنا رول ماڈل ہے. جب آپ اپنے رول ماڈل نہیں ہے نا تو آپ کسی کا رول ماڈل. سائیکالوجی کا ایک جملہ آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں. پیپل تھنک اباؤٹ یو وٹ یو تھنک اباؤٹ یور سیلف. لوگ آپ کے بارے میں وہی رائے رکھتے ہیں جو آپ اپنے بارے میں رائے رکھتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو بدھو سمجھتے ہیں تو لوگ آپ کو بدھو سمجھیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو صالح باکردار سمجھتے ہیں تو لوگ آپ کو باکردار سمجھیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو متحرک سمجھتے ہیں لوگ آپ کو متحرک سمجھیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو شائی اور شرمیلے سمجھتے ہیں لوگ آپ کو شرمیلے سمجھیں گے. اگر آپ بات کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں, گھبراتے ہیں, لوگ آپ کو وہی سمجھیں گے. People think about you what you think about yourself.
جو آپ کی اپنی متعلق رائے ہوتی ہے نا، آپ میں سے ویسی ہی شعائیں نکلتی ہیں اور لوگوں کی آپ کے متعلق وہی پرسیپشن بن جاتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو سچے سمجھتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو سچے سمجھتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں تو لوگ آپ کو رول ماڈل سمجھیں گے. چلیں یہ میں سلائڈ گزار دی ہے. تبدیلی کے لیے ان دائروں میں رول ماڈلنگ ضروری ہے. فوج، ہمارے 100 لوگ پلاننگ کے ساتھ فوج میں جانے چاہیے. اگلے 30 سالوں میں کور کمانڈرز ہمارے ہوں گے. عدلیہ میں جانے چاہیے بیوروکریٹ. CSS کریں یار. تحریک کو اب پلاننگ کے ساتھ ان شعبوں میں اسلامی جمعیت طلبہ بنی اس لیے تھی. اصل یہ وہ فاؤنڈیشن تھی سید ابو الاعلیٰ مودودی نے 1947 میں اس کام کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ بنائی تھی. ہمارا کام یہ ہے لوگوں کو بتائیں. سارے قسم کے ہمارے پاس پورے ملک میں 100 SSP ہو. آپ ملک کا کلچر دیکھیے گا کیسے نہیں ہوگا. اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن DCOs ہوں، ارکان DCOs ہوں. سیاست میں آئیے اگر آپ کا پولیٹیکل مزاج ہے اور آپ کا فیملی کا بیک گراؤنڈ. جرنلسٹ بنیے، لکھاری بنیے، اخبار اور چینل سنبھالیے. وائس چانسلرز کی ہمیں وہ ضرورت ہے. میں سب سے زیادہ جس شعبے کو ریکمینڈ کروں گا آپ اپنے اپنے فیلڈ میں PhDs کریں اور ہمیں پروفیسرز، ڈینز اور وائس چانسلرز چاہیے. جامعات اور یونیورسٹیاں سنبھالیں پورے ملک میں، جہاں سے جو یعنی یونیورسٹی وہ تالاب ہے جہاں سے پانی ہر معاشرے کے شعبۂ زندگی میں جا رہا ہے. یونیورسٹیوں میں اس وقت بالکل ملحد قسم کے پروفیسر، خدا بیزار اور مغربی اور شیطانی تہذیب سے ذہنی طور پر مرعوب اور غلام قسم کے پروفیسر یونیورسٹیوں کے جامعات کے اوپر چھائے ہوئے، جو لڑکی لڑکیوں کا اختلاط کروانے کے علاوہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں. ہمیں کھلاڑی چاہیے. اگر آپ فٹ بالر بنے یار، بیڈمنٹن کے انٹرنیشنل چیمپئن بنے، کراٹے میں آئیں، ویٹ لفٹنگ میں آئیں، کرکٹ میں آئیں، باقاعدہ اس کو پلاننگ اور کیریئر کے طور پر لیں. لیکن پھر یہ نہیں کہ صحیح کوچنگ لیں، صحیح اس کی کوچنگ لیں. اور ہمارے کھلاڑی ہونے چاہیے. یہ پورا کرکٹ کلچر نہیں بدل گیا تھا کس کی وجہ سے؟ مشتاق احمد، انضمام الحق، ان لوگوں کی وجہ سے. اس لیے کہ یوتھ سیلیبریٹیز کو فالو کرو. ہمیں اپنی سیلیبریٹیز کھڑے کرنے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کریں. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ہمارے لوگ ہونے چاہیے، بزنس ٹائکون ہونے چاہیے، دائبہ آئیکن ہونے چاہیے. ثاقب رضا مصطفی، مولانا طارق جمیل جیسے، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے. میڈیا سائنسز کو سمجھیے. ابھی سے اپنے یوٹیوب چینلز بنائیے، ان کو پروموٹ کیجیے آرگینک گروتھ کے ساتھ. اول فول قسم کا کانٹینٹ نہیں ہونا چاہیے، بڑا زبردست قسم کا کانٹینٹ ہو. اپنے یوٹیوب چینلز ہوں، آپ چھوٹے چھوٹے اپنے مختصر قسم کے 2-3 منٹ کے کلپ بنا کر اپنے دوستوں کے گروپوں میں واٹس ایپ کیا کیجیے. اس سے آپ کی کمیونیکیشن سکلز نکھریں گی. اور لوگوں کا فیڈ بیک لیجیے. لوگوں کو کہیے یار یہ میں نے چھوٹا سا ایک کانٹینٹ ہے، یہ چند آیتوں کا ایک حدیث کا درس ہے، یا حالات حاضرہ پر یہ میرا نریٹو اور بیانیہ ہے موجودہ ملکی صورتحال کے اوپر. اس سے کیا ہوگا؟ آپ صاحب الرائے بنیں گے، پبلک فگر بنیں گے. آپ ابھی سے یہ کیجیے، سماجی کارکن بنیے. ہمیں ان سب جگہوں پہ ہماری موجودگی ہو، ہمارا قائدانہ کردار ہو، ہم میرٹ، صلاحیت اور صالحیت سے یہاں پر موجود ہوں اور ہم ٹرینڈ سیٹر ہوں. دیکھیے گا انشاءاللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ غالب آئے گا، حق ہی نے فتح ہونا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لگا نبی ہی وہ سورج ہے جس کے لیے اس سورج کے اوپر یہ شیطانی لوگ ان کی گستاخیاں کر کے، ایک ہی تو سورج ہے انسانیت کا، سراج منیرہ. اسی سورج کے ساتھ تو ساری انسانیت کی، سری لنکنوں کی، جاپانیوں کی، روسیوں کی، امریکیوں کی